أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. یہود کے قباحتیں اور ان کی خباثتوں کا بیان ہے. اور اوس اور خزرج چونکہ مدینے میں ان کی رہائش تھی، ابتدائی سے یہود کے ساتھ ان کا بود و باش تھا، نشست و برخاست تھی، اس لیے ان سے تعلقات تھے. تو مسئلہ تو وہی ہے کہ جی مدارات کی اجازت ہے، مواسات کی اجازت ہے، معاملات کی اجازت ہے، لیکن مداہنت اور موالات کی اجازت نہیں ہے. اب بتاتے کہ وہی مسئلہ ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بنا دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة کائنة من دونکم متجاوزین من دونکم. لا تتخذوا بطانة رازدان نہ بناؤ، من دونکم اپنے علاوہ کسی اور کو، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے علاوہ. لا یعلونکم خبالا، یہ نہیں چھوڑیں گے. لا یعلون لا یترکون، لا یترکونکم فی الخبال، یا لا یترکون لکم خبالا، یہ تمہارے لیے کسی کوتاہی کو ترک نہیں کریں گے. اور یہ ہر طرح آپ کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں شر پھیلاتے رہیں گے اور کوتاہی سے کام نہیں لیں گے. ودوا ما عنتم، اور یہ چاہتے ہیں کہ ما عنتم ہو، کہ آپ تکلیف کے اندر یہ ہے کہ پڑھے جو کچھ تکلیف میں آپ پڑھے. ما عنتم فیہ، جس تکلیف میں آپ پڑھتے ہیں تو اس کو یہ دوسرا یہ کہ ما مصدری ہے. ودوا عنتکم، تمہاری مشقت کو اور تکلیف کو یہ پسند کرتے ہیں. اس لیے قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی منہ سے بھی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. اور یہ تو منہ کی جو دشمنی ہے، وما کلمہ ما عموم کے لیے، وما تخفی ہے صدورہم، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں جس کو، اکبر ہو، یہ منہ والی دشمنی سے بھی بڑھ کر کے زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے نشانیاں بیان کی ہے جو ان کی عداوت کو بتا رہے. الآیات التی تدل علی عداوتہم ایاکم، کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ سے جو دشمنی کرتے ہیں، یہ آیت ہم نے نشانی آپ کو بتائے. ان کنتم تعقلون، اگر آپ عقل رکھتے تو فاحذرہم، ان سے یہ ہے کہ بچا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ندا ہو گیا لا تتخذوا بطانة کائنة من دونکم، رازدان نہ بنا. اصل میں بطانہ یہ ہے، یہ جو کوٹ کا اندر والا حصہ ہے، یہ جو استر ہے، یہ استر، یہ کپڑا، یہ میرے بدن کے ساتھ لگا ہوا، سمجھے، یہ اندر والا، یہ جو استر ہے بطانہ اصل میں یہی ہے مولانا، سمجھے، یہ میرے بدن کے ساتھ لگا. ان کو دلی دوست نہ بناؤ، مسئلہ یہی ہے جی. لا یعلونکم خبالا، میں نے عرض کیا کہ لا یعلونکم خبالا، تمہارے خلاف کوئی کوتاہی ترک نہیں کریں گے. لا یترکون لکم خبالا، کسی فساد کو ترک نہیں کریں گے، یعنی شر پھیلانے میں آپ کے خلاف یہ شر پھیلاتے رہیں گے. ودوا عنتکم، اگر ما مصدریہ ہو، اور اگر یہ ہے کہ ما موصول ہو تو ودوا ما عنتم فیہ، جس مشقت میں آپ پڑھتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی ہے کلمۃ ما للعموم وللتحویل، عموم اور تحویل کے لیے وما تخفیہ صدورہم موصول سے مل کر کے مبتدا بنے گا. جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو اکبر ہو، اس سے بڑھ کر کے. ما سے مراد دشمنی، ما جو دشمنی، تخفیہ صدورہم، ان کے سینے جو چھپاتے ہیں، اکبر بڑھ کر کے اس سے ہے. اکبر مما قد بدت البغضاء من افواہہم، جو ان کے منہ سے ظاہر ہے. قد بینا لکم الآیات، آیت سے مراد وہ نشانیاں جو ان کی عداوت کو بتا رہی. ان کو ہاں متنبہ ہو جاؤ، انتم تم لوگ تحبونہم، ان سے ہی ہے کہ محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ آپ سے کسی قسم کی محبت نہیں رکھتے. ہاں متنبہ ہو جاؤ، تنبہو، انتم تحبونہم، آپ ان سے محبت رکھتے ہیں. تحبون خبر بنے گا، ولا یحبونکم عطف ہے اس پر. اور اولائے اسی طرح ہوگا، نخص ہؤلاء، نخص ہؤلاء، یا اللہ آپ کو بھلا کرے ازم ہؤلاء، ان کی مذمت ہے. اللہ وتؤمنون بالکتاب، یہ کتاب
مفرد ہے لیکن جن سے استغراق ہے، اس لیے کلی اس کی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ کا معنی بالکتب السماویۃ کلھا، آپ آسمانی تمام کتابوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ سے ملیں گے تو منافقت تو یہی ہے، قالوا آمنا کہیں گے ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اذن فردو الگ تھلگ ہو جاتے شرط، تو عزوا علیکم الانامل، تو آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کے غصہ علیکم علی عداوتکم، تمہارے دشمنوں پر عزو کاٹتے ہیں، اناملہم اپنی انگلیوں کو، لأجل الغیظ، یہ من اجلیہ ہے، خاشیہ متصدیاً من خشیت اللہ ہے، یہاں بھی اسی طریقہ پر لأجل الغیظ۔ آپ نے دیکھا کہ کتا، کبھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پتھر کو غصے کے مارے دو کتے ہوتے ہیں، پتھر ایک کو مارو وہ آپ کی طرف آئے گا، وہ غیرت مند کتا ہے، دلیر کتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پتھر بے جان ہے اور یہ خود مجھے نہیں لگا ہے، اس بندے نے مجھے مارا ہے، وہ آپ یہ ہے کہ وہ آپ کو آ کر کے کاٹے گا، آپ کی شلوار پھاڑ دے گا۔ اور دوسرا بے غیرت کتا ہے، بزدل کتا ہے، اب وہ اس کو غصہ تو نکالنا ہے، پتھر آپ اس کو ماریں گے تو پتھر کے پیچھے جا کر کے پتھر کو پکڑ یہ کرتے ہیں، یہ اسی طرح اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں جی۔ عزو علیکم علی عداوتکم اناملہم، اپنی انگلیوں کو، من الغیظ لأجل الغیظ، عزو کے ساتھ متعلق ہے۔ قل موتوا بغیظکم، غصے میں تم جل جاؤ، مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات صدورکم، اللہ تمہارے دلوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے تہ کے اندر اور حقیقت میں جو کچھ چھپا ہوا ہو اس کو بھی اللہ جانتا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بذات صدورکم، تمہارے سینوں کو اللہ بھی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اب ان کی دشمنی بتا رہا ہے، ان تمسسکم ایھا المسلمون، مسلمانوں، حسنۃ، اگر کوئی آسودگی یا کوئی خوشی یا کوئی بھلائی آپ کو مل جائے، ان تمسسکم حسنۃ، اگر آپ کو کوئی آسودگی یا بھلائی یا کوئی خوشی آپ کو محسوس ہو جائے، تسوہم، یہ ان کو غم زدہ کر دیتا ہے، یہ جزا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر مصیبت آپ پر آ جائے، آپ پر مصیبت آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے، یفرحوا بها، ان سے خوشی کرتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اگر ان کی اذیتوں پر صبر کرو، تتقوا اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سے ڈرا کرو، فیما تؤمرون وفیما تنہون، مامورات اور منہیات، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی مکاری آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، لا یضرکم، کم مفعول آ گیا، کیدہم فاعل ہو گیا، تو یہ دو مفعول تو نہیں چاہتا، اس لیے شیئن یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوگا، لیکن بحذف المضاف، مضاف، لا یضرکم کیدہم، ان کی مکاری آپ کو نقصان نہیں دے گا، مضرۃ شیئن، کسی قسم کی کوئی نقصان، مضرۃ شیئن، ان اللہ محیط بما یمکرون، ان اللہ محیط بما یخدعون، جو دھوکہ کرتے ہیں اللہ نے اس کو گھیرے میں لیا ہے، جو کچھ یہ دھوکہ کرتے ہیں ان کے سارے اعمال کو اللہ نے گھیرے میں لیا ہے، لہذا اللہ کے گھیرے سے کوئی آج تک بچا نہیں۔ سمجھ شریف میں الیہودی لا یفوت اللہ سبحانہ وتعالی، یہودی یا المنافق لا یفوت اللہ، اللہ سے بچے گا نہیں، لأنہ محاط، اس لیے کہ وہ گھرا ہوا، وکل محاط لا یفوت المحیط، اور کوئی محیط سے بچ نہیں سکتا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ فالیہودی لا یہود اللہ لا یفوت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سے بچے گا نہیں۔ اے کاش کہ آپ سمجھتے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ہو گیا مولانا؟ اب فرمائیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذًى، صبر سے اگر کام لے لیں گے تو پھر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جیت جاؤ گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ صبر سے، اور یاد رکھ لینا کہ آپ نے احد کے اندر صبر نہیں کیا، آپ کو شکست ہو گئی، اور بدر کے اندر آپ نے صبر سے کام لے لیا، فتح ہو گئی، بس یہ اڑے رب سمجھ آئے نہیں ہے۔ اب احد کو شروع کرے گا وَإِن تَصْبِرُوا كَمَا صَبَرْتُمْ فِي بَدَرٍ وَإِن تَصْبِرُوا كَمَا صَبَرْتُمْ فِي بَدَرٍ يُفْتَحْ لَكُمْ، تو آپ کے لیے فتح ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَصْبِرُوا، اور اگر صبر نہیں کریں گے، كَمَا لَمْ تَصْبِرُوا فِي أُحُدٍ، جیسے کہ احد کے صبر نہیں کیا، تو فرماتا کہ ان ہزمتم، آپ کو شکست ہو جائے گی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ چلے تھے من اہلک، عائشہ کے گھر سے، رافضی اور شیعوں کا منہ بھی کالا ہے، وہ کہتے ہیں اس اہل سے عائشہ مراد ہے، یہ طے شدہ ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر سے نکلا تھا۔ ادھر ان کی تفسیروں میں بھی منہ ان کا کالا ہے، اور ویسے بھی اللہ نے کر دے، اللہ ان کو جہنم کی راکھ بنا دے۔
وَإِذْ غَدَوْتَ اذْكُرْ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، آپ نکلے، سمجھے، اگر فعل تام مان لے، اور اگر غدوت افعال ناقصہ میں سے بھی اس کو لیا ہے، سمجھے، تو پھر یہ ہے کہ اس صورت کے اندر تا اس کا اسم ہوگا، تبوئ المؤمنین اس کے لیے خبر بنے گا، اور مقاعد ہے یہ مفعول ثانی ہے تبوئ، اور للقتال متعلق ہوگا تو وَإِذْ غَدَوْتَ اذْكُرْ إِذْ غَدَوْتَ۔ مولانا احد کی لڑائی میں 1000 کی تعداد میں مسلمان نکلے، لیکن یہ کہ جب پہنچے اب لڑائی شروع ہونے والی تھی کہ 300 منافقین کے ساتھ ابو یہ کیا ہے عبداللہ بن ابی وہ واپس ہو گئے، اب 700 رہ گئے، لیکن یہ 700 بھی خالص نہیں تھے، ان میں بھی کچھ منافقین تھے، آگے جائیں گے، لیکن 300 منافقین تو بیک وقت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ ہو گئے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آگے جو 700 بچ گئے تو 700 کے اندر بھی کچھ منافقین تھے، چونکہ آگے ایک آیت آئے گی وہ آپ کو کام دے گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، جبکہ آپ جمع رہے تھے، ٹھکانہ دے رہے تھے مومنوں کو مقاعد من یہ کہ اللہ کو بھلا کریے کہ جنگ کی جگہ، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد فرماتے ان کو قتال کی جگہ بٹھا رہے تھے، مقاعد للقتال تبوئ کے ساتھ متعلق، واللہ سمیع لأحوالکم، خدا تمہارے حالات کو سن رہا ہے، اور علیم لأقوالکم، تمہارے قول کو سنتا ہے، اور علیم بحوالکم، تمہارے حالات اور نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ اس غدوت جو آگیا نا اذکر کے لیے مفعول، یہ اس پہلے والے اس سے بدل ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد رکھ لو کہ جس وقت آپ میں سے 2 جماعت طائفتان کائنات منکم ان تفشلا کہ وہ بزدلی دکھائیں، ہمت ہار بیٹھ جائیں اور کمزوری سے کام لیں۔ یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے مولانا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، واللہ ولیہما، حال یہ کہ اللہ پاک ان کا ناصر بن گیا، حال یہ کہ اللہ ان کا ناصر بن گیا، اللہ نے ان کا ارادہ تو ہو گیا کہ وہ ہٹ جائیں محمد رسول اللہ سے اور بزدلی دکھائیں، لیکن اللہ ان کے ولی بن گئے۔ سمجھے، صحابی نے کہا کہ ہماری بزدلی کو اللہ نے ظاہر کیا بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے کہ ہم بزدل ہیں، اور ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم محمد کو اکیلا چھوڑ دیں، لیکن کہا کہ اس بزدلی پر ہماری بدنامی اتنی نہیں ہے جتنا کہ ایک گارنٹی ہمارے پاس ہے، وہ گارنٹی یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا واللہ ولیہما، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے اللہ ولی ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہماری بدنامی بھی آپ سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کر دیا کہ ان تفشلا، وہ بزدلی دکھائیں اور کمزوری دکھائیں، لیکن واللہ ولیہما، حال یہ کہ اللہ ناصرہما، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان سے قریب ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ ولی کے یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تھوڑی سی ہماری بزدلی کا اظہار ہوا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے خوشی ہمیں یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ ہمارا ولی۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال اس قسم کی ہو جائے تو اللہ کے بندوں لڑائی آ جائے، جہاد آ جائے، فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، آپ کو سمجھا نہیں ہے، اذا کان الامر کذالک فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، بس چاہیے کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرے۔ اب علی اللہ 4 مجرور ظرف کو مقدم کیا، فا سے، فا جزائیہ سے بھی مقدم کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، الظرف یتوسع فیہ ما لا یتوسع فی غیرہ، پھر بھی وہ متعلق ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ یہ ہوتا کہ فا کا ما بعد ما قبل کے اندر عمل نہیں کرتا، ما قبل پر اس نے آپ کو کیسے لیا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یاد رکھ لو، واللہ خدا کی قسم، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ فِي بَدْرٍ، یہ بافی کے معنی میں اللہ نے بدر کے اندر آپ کی مدد کر دی۔ یہ کنواں تھا بدر، یا ایک بندہ تھا اس کا کنواں تھا، اس نے بنا کر کے رکھا تھا اور اس کو بدر کہتے تھے، یا یہ کہ یہ کنواں اس طرح بنا ہوا تھا کہ 14ویں کا چاند اس میں نظر آتا تھا، بدر کہتے 14ویں کے چاند کو۔ ہاں ملنگو، پہلے ہوتا ہے 2-3 ہلال، اس کے بعد ہوتا ہے القمر، پھر اس کے بعد 14ویں پہ پہنچتا ہے تو بدر، پھر اس کے بعد واپس ہوتا ہے در پدر، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پھر بدر کے بعد ہوتا ہے در پدر۔ حضرت مولانا بدر عالم فرماتے ہیں، میرے طرح غریب رنگ کے کالا تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، فرماتا کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی میں ایک بدو نے، اونٹ چرانے والے نے کہا، ایوہ شیخ مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، یعنی پوری دنیا کی 14ویں کا چاند ہے، اسمی بدر العالم۔ اس نے کہا عیش گلتا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ کہا عیش گلتا، کیا کہا؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ اس نے کہا اتعرف معنی بدر العالم، بدر العالم کا ترجمہ جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، بدر العالم کا معنی پوری کائنات کی 14ویں کا چاند، سمجھے؟
جانتا ہوں اس کا معنی. فرمایا کالو اپنی شکل دیکھ لے, تیرے ماں باپ نے کیسے نام رکھا, پوری کائنات کی 14ویں کا چاند تو نہیں ہے, آمنہ کا لال ہے جو ادھر آرام کر رہا ہے. کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا, مزار نبوی کے قریب اور ریاض الجنہ کے قریب تھا. اس نے کہا بدر عالم تو یہ, تو اپنی شکل تو دیکھ لے. فرمایا اس طرح مجھے ذلیل کر دیا کہ دنیا میں کبھی بھی اس قسم کی ذلت میں نے دیکھی نہیں ہے. سمجھے, یہ تو ہماری بنگالی اور برمی نام رکھتے ہیں, سمجھے بھائی. نور محمد, ایسا کالا سا بلوچ ہوتا ہے, کہتے ہیں نور محمد. نور بھی حیران ہے کہ میں کدھر آیا ہوں, سمجھے بھائی, نور کا لفظ. اور بنگالی برمی کہتے ہیں کہ بدر العالم, بدر الہادی, نور العالم, نور الہادی. سمجھے جی. بدر میں نے عرض کیا کہ وہ کنواں ہے, یا بدر اس بندے کا نام تھا, یا 14ویں کا چاند اس میں نظر آتا تھا. وانتم ذلت, آپ کمزور تھے, ذلیل کی جل والکن, اس لیے کہ 313 کیا کریں گے, 1000 سے متجاوز تھے وہ لوگ. وانتم ذلت, حال یہ کہ تم کمزور تھے. اب سوال یہ ہے کہ جی ادھر فرماتے کہ آپ کمزور ذلیل تھے, اور دوسری جگہ پر فرماتے وللہ العزت ولی رسولی ولی المومنین. بولو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, یہ کیا ہے؟ اور تم ذلیل ہو اور کمزور ہو, اور دوسری جگہ پر فرماتے تو یہ تو مومن ہے, بدر والے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جواب یہ ہے کہ محل الگ ہے, علاقے الگ الگ ہے. سمجھ رہی ہیں کہ بدر کے اندر کمزور تھے بے اعتبار عدد کے, عدد تمہاری تھوڑی تھی, عدد کے اعتبار سے آپ کمزور تھے, تعداد تمہاری تھوڑی تھی. اور اللہ آپ کو, آپ عزت اللہ رسول کے لیے غزوۃ المریسی کے اندر, غزوہ بنی المصطلق, غزوۃ المریسی میں, وہاں عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز, معزز نکال دیں گے منہا مدینے سے الاذل ذلیلوں کو. تو جواب اس کا دیا کہ وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین, عزت اور غلبہ. وہاں عزت غلبہ کے معنی میں, عزت اور غلبہ وہ اللہ اور رسول کو اور مومنین کو حاصل ہے. تو وہاں چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی تو عزت اور غلبہ اس اعتبار سے. اور یہاں پر ذلیل جو ان کو کہا گیا, اذل ذلیل کی جمع, بے اعتبار عدد کی کمی کی, بے اعتبار عدد کی کمی کے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مشکل قسم کا اعتراض ہے, سمجھے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ذلت اور عزت دونوں جمع ہو سکتے ہیں. تعداد تمہاری تھوڑی تھی اس اعتبار سے تم ذلیل تھے, لیکن عزت اللہ کی نصرت تمہارے پاس آ گئی, سمجھے بھائی جان, اس اعتبار سے عزیز ہے. نظراً الی نصرت اللہ انتم الاعزہ, اللہ کی نصرت کے اعتبار سے آپ اعزہ, عزت آپ کو حاصل ہے. ونظراً الی قلتکم, اور قلت کے اعتبار سے آپ کیا ہیں, ذلیل ہے اور کمزور ہے. کس کو سمجھ میں آئے؟ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, کہ آپ تھوڑے تھے اور آپ کو تھوڑا سمجھا جا رہا تھا, دکھائی دے جا رہا تھا. فاتقوا اللہ اذا کان الامر کذالک, فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرا کرو مامورات اور منہیات کے اندر. لعلکم تشکرون, لکے تشکروا نعمت اللہ, تاکہ اللہ کی نعمتوں کی آپ یہ کہ شکر کرو. لتشکروا نعمت الفتح, فتح کی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا کامیابی کے شکر ادا کرو. یہ یہاں سے اللہ آپ کو درمیان میں بدر کا تذکرہ آ گیا, سمجھ رہی ہیں. اور اس ہمت طائفتان پہلے والے اس سے بدل ہے, اور ان کا تعلق غزوہ احد سے ہے, سمجھ. اب اذ تقول للمؤمنین, یہ غزوہ بدر سے ہے مولانا, یہ غزوہ بدر سے اس کا تعلق ہے, خیال کر لینا مولانا. اذ تقول للمؤمنین, آپ یاد رکھ لیں جب کہ آپ کہہ رہے تھے مومنین سے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم مفعول بنے گا, ان یمدکم ربکم, یہ پورا بتاویل مصدر فاعل میں. کیا آپ کو کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم, کہ تمہارے رب تمہاری مدد کر دے, بثلاثۃ آلاف کائنۃ من الملائکۃ, فرشتوں کے 3000 فرشتوں کے ساتھ. درا حال ہے کہ بثلاثۃ آلاف سے حال بنے گا منزلین, وہ اتارے جائے آسمان سے, ان کو اللہ تعالیٰ آپ کو بدر میں لے جائے. یہ بدر ہے الٹے ہاتھ پر, اور اس طرف ایک پہاڑ ہے, فرشتے آتے تھے اس پہاڑ پہ, پھر پہاڑ سے تشکیل ہوتی تھی ان کی. اذ تقول للمؤمنین, یہاں بثلاثۃ آلاف ہے, اور سورہ انفال کے اندر آپ پڑھیں گے بألف من الملائکۃ مردفین, بألف ہے وہاں پر سورہ انفال کے اندر 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کرے. جواب اس کا یہ ہے کہ 1000 اور پھر ترقی ہوگی, اس کے بعد فرمایا کہ 3000, پھر اس کے بعد فرمایا کہ 5000 بخمسۃ آلاف, جیسے کہ آگے کہہ رہا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتکم من فورم هذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. تو الف ابتدا میں 1000 اور پھر 3000 اور پھر اس کے بعد 5000. کس کو سمجھ میں آ گیا؟
ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کافر تھے اللہ کا والا قرظ بن جابر، اس نے ابو جہل کو کہا کہ آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں اور لڑیں، اور وہ بڑا طاقتور تھا، میرے پاس لشکر ہے، میں آپ کی کمک کے لیے بھیجوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس نے بھیجا تو ہم بھی 5000 آپ کے پاس بھیج دیں گے، لیکن چونکہ یہ مشروط بھی شرط شے تھا اس لیے انہوں نے بھیجا نہیں، تو اللہ نے 5 نہیں بھیجا، 3 تک سلسلہ آ گیا. استاپ دغا 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 دغا. ہاں منڈیا کچھ بلا پڑا نہیں پڑا جی. اذ تقول للمؤمن الا يكفيكم ان يمدكم ربكم کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کر دے بثلاثه آلاف، یہ یمد کے لیے مفعول بنے گا، بعد داخل ہو گیا. بثلاثه آلاف کائنۃ من الملائکہ سے حال بنے گا منزلین کہ جن کو آسمان سے اتارا جائے. بلا یکفیکم لن یکفیکم، لن نفی کو مثبت بنا دے گا. بلا یکفیکم ربکم، تمہارا پروردگار تمہاری کفایت کرے گی اس بات سے کہ تمہارا وعدہ جو تم سے وعدہ کیا. بلا یکفیکم ربکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف ان تصبروا وتتقوا، بشرطے کہ آپ صبر کریں اور وتتقوا فیما تؤمرون وفیما تنہون. ویاتوکم، آپ صبر کریں اور اللہ سے ڈریں. ویاتوکم، اور دشمن آ جائیں آپ کے پاس، من فورہم ھذا، دشمن فوراً پہنچے. یہ من فورہم اللہ کو بھلا کرے، یہ مبدل منو بنے گا، ھذا اس سے بدل بنے گا. یہ پھر یہ کہ یہ متعلق ہوں گے یاتو کے ساتھ، یاتو کا عطف ہو گیا تصویر پر، یہ پورا شرط بنیں گے. یمددکم ربکم بلا یکفیکم ربکم، منفی کو مثبت علی یکفیکم، یکفیکم ربکم، اللہ تمہاری کفایت کریں گے جیسے کہ اس نے تم سے وعدہ کیا. لیکن ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، دشمن تمہارا فوراً اگر پہنچے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو اللہ پاک یہ ہے کہ تمہاری مدد کر دیں گے 5000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مصومین، در حال کہ بخمسۃ آلاف، اس سے حال بنے گا مصومین، نشان زدہ، ان پر نشان لگا ہوا ہوگا. فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے فوجیوں کے پاک فوج، بہادر فوج، تیری جرأت کو سلام. نشان زدہ، نشانوں پہ لگا ہوا تھا. وما جعلہ اللہ، اللہ نے اس امداد کے لیے، سمجھے، وما جعلہ اللہ، اللہ نے اس امداد کو، اور یا النصر بالملائکۃ، فرشتوں کی اس نصرت کو اللہ نے کسی بھی غرض کے لیے مقرر نہیں کیا مگر الا بشرا لکم، یہ مفعول ثانی بنے گا جعل کا، مگر آپ کو خوش کرنے کے لیے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور وجعل ھذا النصر، اور اس نصر کو اس لیے اللہ نے کر دیا لتطمئن قلوبکم بھذا النصر بھذا الامداد، اس امداد سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے. اور باقی آپ کہیں گے فرشتوں نے مدد کی، نہیں، فرشتے مدد نہیں کرتے، فرشتے تو محکوم ہیں. ومن نصر الا کائن من عند اللہ، نصرت کسی غیر اللہ سے نہیں ہوتی مگر اصل اللہ کی طرف سے. ومن نصر الا کائن من عند اللہ العزیز الحکیم، یہ خبر بنے گا. قادر مطلق جو حکمت والا ہے، حکمت کو وہ جانتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے کس کی مدد کریں. یہ اللہ نے وجعلکم کیا ہے، وجعل الامداد لکم، اور اللہ نے امداد تمہارے لیے مقرر کر دیا لتطمئن قلوبکم بھی، اور ولیقطع طرفا من الذین کفروا، اس کے ساتھ متعلق کرے جعل کے ساتھ. دوسرا یہ کہ یہ جو دیکھ لو، ومن نصر الا کائن من عند اللہ، یہ نصرت اللہ کی طرف سے، من عند اللہ کائنوں کے ساتھ متعلق ثابتوں کے، یہ لیقطع اسی کے ساتھ متعلق ہے. یہ نصرت اللہ کی جانب سے اس لیے ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ کر کے رکھ دے، او یکبتہم، یا خدا ان کو ذلیل و خوار کر دے، فینقلبوا خائبین الی بیوتہم، پس وہ لوٹے در حال ہے کہ اللہ کو ناکام اور نامراد ہو کر کے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. یہ اس لیے اللہ پاک یہ ہے کہ یہ مقرر کر. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا، اس کو آپ قریب کے ساتھ متعلق کر دیں. ومن نصر الا کائن ثابت من عند اللہ، اس کائن اور ثابت کو جو کہ النصر مبتدا کے لیے خبر بن رہا، لیقطع اسی کے ساتھ متعلق ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جیسے کہ آپ سے عرض کر دیں لتطمئن، جعل کے ساتھ متعلق ہے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے. اس کے بعد مسئلہ سمجھو، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس لک من الامر شیء، بعض کہتے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے احد کے اندر تو آپ نے قوم پر بد دعا کی، اس پر اللہ نے منع کر دیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، حضرت حمزہ کو مسلح انہوں نے کیا، حضرت حمزہ کا مسلح کیا، تو اس پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ قرۂ 70 قرہ کو صحابہ
صحابہ کو وہ لے گئے دھوکے سے ایک قبیلے والے، ان کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، تو اس پر یہ کہ یہ آیت آ گئی لیس لک من امر ایمانہم ومن ہدایتہم، لیس لک من امر ایمانہم و ہدایتہم، ان کی ہدایت کا مسئلہ شیئون اختیارون، آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کے ایمان کے بارے میں، او الی ان یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے، او یتوب علیہم لألزمنک او توتینی حقی، لألزمنک او توتینی حقی، یہ او اعلان کے معنی میں لألزمنک چمٹا رہوں گا آپ کے ساتھ، چھوڑوں گا نہیں، اعلان توتینی حقی، یہاں تک کہ میرا حق آپ مجھے دے دیں گے۔ مشکل جگہ خیال کر لینا، لیس لک من امر ہدایت، ان کے امر ہدایت شیئن، لیس لک من امر ہدایت شیئن اے اختیار، آپ کو کوئی اختیار نہیں، الی ان یتوب اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول کو کر دے، او یعذبہم بنفسہ، یا اللہ خود بخود ان کو یہ ہے کہ عذاب دے دے، آپ کو اختیار نہیں، آپ بد دعا کیوں کرتے ہیں؟ فإنہم ظالمون، یہ جملہ الگ تعلیلی ہے کہ وہ ظالم ہے، اللہ ان کو عذاب دے دے تو اللہ کو پتہ ہے، آپ اس طرح بد دعا نہ کر دیں۔ یہاں بھی ترکیب آسان ہے، مولانا اللہ آپ کو بھلا کریں، لیس لک، یہ لک ثابتاً کائناً حاصلاً کے ساتھ متعلق خبر مقدم ہے، من الامر ثابتاً، یہ حال کائناً، یہ حال بنے گا شیئن سے، شیئن لیس کا اسم ہے، او یتوب علیہم الی ان یتوب علیہم، لیس لک من امر ہدایتہم شیئن، سمجھے، ثابتاً الی ان یتوب علیہم، یہ اس کے ساتھ متعلق ہوگا، او یعذبہم اسی کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھے بھائی جان۔ اور ایک صورت اور ہے وہ خیال کر لینا، وہی ہے کہ یہ او کو اعلان کے معنی میں نہ لے، اس کا عطف کر دے لیختاق پر۔ اب دیکھو ومن نصر الا کائن من عند اللہ، ومن نصر الا کائن من عند اللہ، کوئی نصرت نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے جو کہ قادر مطلق ہے اور الحکیم حکمت والی ذات ہے، لیقطع طرف من الذین کفروا، تاکہ کافروں کے ایک گروپ کو کاٹ کر کے رکھ دے، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول، تو یہ لیقطع پر عطف ہے، اور لیقطع او یعذبہ یہ سارے بتاویل مصدر مل کر کے کائنوں کے ساتھ متعلق، اور کائن و خبر النصر کے لیے یاد ہے کہ نہیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا كَائِنٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لیقطع طرف من الذین کفروا او یتوب علیہم، کافروں کو اللہ تعالیٰ کاٹ کر کے رکھ دے ان کے کسو گروپ کو، یا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر دے، یا اللہ ان کو عذاب دے دے اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ یہ خدا کا مسئلہ ہے، آپ کیوں بد دعا کرتے ہیں؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے، بد دعا آپ اس طرح نہ کریں۔ ہاں جو قطعی الکفر ہے ان کے خلاف آپ نے بد دعا، یہ قطعی الکفر نہیں۔ اب اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے، لہذا مالک کوئی اختیار ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے، ویعذب من یشاء، عذاب دے دے، واللہ غفور، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی، اس لیے آپ بد دعا نہ کر دو۔ رحیم بہم، اور اللہ کی ذات رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، چونکہ احد کا مسئلہ چل رہا ہے، بدر کا مسئلہ احد کا چل رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ربا اور سود نہیں کھانا، ورنہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، سودی مخلوق کبھی جیت نہیں سکتا۔ جو ماں کے ساتھ وطی کرے وہ کیا دنیا کا، وہ کیا کرے گا، دنیا کی کون سی جنگ جیتے گا؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ماں کے ساتھ جو اپنے وطی کرے، آپ نے مشکات میں باب الربا کے اندر پڑھا ہے کہ سود کی 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ وطی کر رہا۔ اور دوسری روایت اسی مشکوت کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ سود، اللہ آپ کو بھلا کرے، سود کھانے والا آدمی، ربا کھانے والا، یا ربا کا 1 درہم یہ 36 زناؤں سے بھی زیادہ ہے، 36 زنا اور بدکاریوں سے اس کی نحوست زیادہ ہے۔ سمجھے، یہ چیزیں عوام کو سنانے کی ہوتی ہے، سمجھے، اور اس کو نہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے سود خور آپ کے سامنے، بینک والے لوگ بیٹھے ہو کہ میرے بھائی جب آپ مسواک کریں گے اور اچھے وضو کے آداب اور شرائط کے ساتھ وضو کو بجا لائیں گے تو اس مسواک سے، اس نماز سے، ایک نماز سے آپ کو 70 نماز کا ثواب ملے گا۔ بھائی سمجھے، بھائی سود خور میرے سامنے بیٹھے، بھائی ان کو تو کچھ بھی نہیں کہتا، سمجھے ہے۔ آپ کو مسئلہ ربا کی 3 صورتوں کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ ربا القرض، ₹1,00,000 آپ کو دے رہا ہوں، مہینے کے بعد دے دیں گے 1,10,000، 2 مہینے کے بعد دیں گے 1,20,000 آپ کو دینے پڑیں گے، 3 مہینے کے بعد 1,30,000، اس طریقے پر یہ ربا القرض ہے، قرض پر ربا حاصل کر رہا ہوں۔ اور ربا نسیہ، سمجھے، ربا نسیہ 1 کلو سونا، 1 کلو سونا، یہ کہ آپ مجھے دے رہے ہیں، میں 1 کلو سونا آپ کو دے دوں گا، سال کے بعد آپ کو دے دوں گا،
ظاہر ہے کہ جنس ایک ہے، یہ نسی ہے، اس کے اندر اجازت نہیں، ربا نسی اس کی بھی اجازت۔ ربا الفضل، میرے دبئی والے سونا ہے 1.5 کلو اللہ کو بھلا کر آپ مجھے دے دیں، میں 1 کلو دبئی والا آپ کو دے دوں گا، یہ ربا الفضل ہے۔ ربا الفرض، ربا القرض، ربا النسی ہے، تینوں اللہ کو، تینوں کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے، لہذا اس میں ہوگا، اور بڑھا چڑھا کر کے لیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے ربا جو کھائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اور وہ جنگ جیت نہیں سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان والو ربا نہ کھاؤ، درحال کہ اضعافا مضاعفتا، کئی گنا، چونکہ مروج ان میں یہی تھا، کئی گنا، ورنہ ربا تو 1 گنا بھی کر دیں گے تو ربا ربا ہے۔ هو الفضل الخالی عن العوض، آپ نے پڑھا ہدایہ ثالثہ کے اندر، هو الفضل الخالی عن العوض۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا واتقوا الله فيما تؤمرون فيما تنهون لعلكم تفلحون، کمانا لکھے تفلحوا، واتقوا النار التي، اس آگ سے ڈرا کرو، التي اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے اللہ کو تیار ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو مخالفت امر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت میں ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہو گئی۔ اس کافری سے مراد کفر اعتقادی اور کفر عملی دونوں ہے، کفر اعتقادی اور کفر عملی۔ لہذا ایک آدمی مسلمان ہے لیکن سود کھاتا کھلاتا ہے اور وہ کافر عملی ہے، وہ کافر عملی ہے۔ یہ الف لام کے اندر جہاں تیسرا رکوع تھا اس میں بھی میں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ سے بیان کی، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ مولانا موقع اگر مل جائے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عبید اللہ سندھی کی تفسیر ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ مولانا احمد علی لاہوری نے تفسیر پڑھی عبید اللہ سندھی سے، مولانا احمد علی لاہوری عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ستیلے بیٹے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی اپنی بیوی کا انتقال ہو گیا تو مولانا احمد علی لاہوری کی والدہ سے اس نے نکاح کیا اور یہ ادھر بیوہ تھی، اور پھر مولانا نے اپنی بیٹی مولانا احمد علی لاہوری کو شیخ التفسیر کو دی، اور یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا بعد میں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آج لوگ مولانا عبید اللہ سندھی کو زندگی کہتے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ ایک آدمی نے لکھا تھا، مضمون لکھا، حضرت اقدس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، زاہد القوصری اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے خلاف ہے یہ حضرات، کہ شاہ ولی اللہ جو ہے نا معجزات کو مانتا نہیں ہے، تو معجزات کو جب نہیں مانتا، المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد باظہار صدق من ادعی انہ رسول اللہ، تو اس پر ظاہر ہے کہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، معجزہ کو جو نہیں مانتے تو معجزات تواتر کے درجے میں تو کافر ہوگا۔ تو ڈیر اسماعیل خان سے ایک عالم نے لکھا، اس نے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لکھا کہ علامہ نور شاہ کشمیری فرماتے من کان بذات فی علوم الحدیث ہکذا فکیف یتحاکم الیہ فی ادلۃ الاحکام، یہ 4 جلد میں فیض الباری کی ہے۔ تو فرمایا کہ جب علامہ نور شاہ کشمیری اور حضرت اقدس علامہ بن نوری اور حضرت مولانا زاہد القوصری بہت بڑے لوگ ہیں، یہ شاہ ولی اللہ کے مخالف ہیں کہ وہ معجزات کی منکر اس کو قرار دے رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ہمارے لیے رہا کہ ہماری سند تو شاہ ولی اللہ پہ جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر ان کی سند تو کٹ جائے گی حدیث کی۔ اس پر میں نے 40-50 صفحہ لکھا اور لکھ کر کے مفتی نظام الدین کو شیخ الحدیث کو دکھایا، حضرت نے میرے ذمہ لگایا، سمجھے؟ لیکن اس کے بعد میں چلا گیا۔ ہمارے علاقے میں تھے مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 25 سال منطق و معقولات بھی پڑھایا، باقی کتابیں، اور شاہ ولی اللہ کے حجت اللہ البالغہ بھی پڑھا۔ تو حضرت کے پاس میں چلا گیا، ہمارے خزدار کے تھے، بڑے قابل آدمی تھے۔ میں نے 40-50 صفحہ لکھا اور ان حضرات نے تصدیق کی، اس بندے کو بھیجا، ڈیر اسماعیل خان کے عالم تھے، اس کا تو جواب ہو گیا۔ لیکن میں جب گیا تو اس خدا کے بندے نے مولانا عبد القادر کے سامنے میں نے اپنے اشکالات پیش کیے، اور ان کے جوابات جو میں نے لکھا تھا، میں اپنی تحقیق دکھا رہا تھا کہ میرے تحقیق کی ٹانگیں توڑ دی۔ تو مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے، فرمانے لگے کہ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، چاہے آپ کے شیخ سلیم اللہ بھی ہوں یا مولانا بن نوری ہوں یا علامہ نور شاہ کشمیری ہوں، آپ لوگ شاہ ولی اللہ کو سمجھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ آپ شاہ ولی اللہ کے اصول ہوتے ہیں اور اس کو سمجھ، جو لوگ ماہرین لوگ ہوتے ہیں، تو شاہ صاحب کا اپنا جو مقام تھا، اس کا میدان تھا، وہ اللہ کو بلاغت کا تھا اور علم حدیث میں ماہر تھے علامہ نور شاہ کشمیری، یہی علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرمایا کہ یہ آپ کا میدان نہیں ہے، اسرار اور رموز کا جو علوم ہے اور اسی طریقے اور منطق و معقولات ہے، اس کو آپ کے کراچی والے سمجھے نہیں ہیں۔ پھر اس نے مجھے چند اصول بتایا تو بخدا میں حیران ہو گیا، اصول انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح۔ تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا دیوبند تک بھی نہیں پہنچی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ بیٹا
جو آپ اتنا مطالعہ کر رہے ہیں میرے پاس صرف 2 مہینے لگا دو، پھر میں کسی ماں کی لال کو دیکھوں گا کہ کوئی شاہ ولی اللہ پر بولے۔ واہ ماشاء اللہ، سمجھے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، دیوبند کی شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر، ناظم تعلیمات، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ہمارے اس زمانے کے لوگوں میں میرے شیخ ہیں مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ میں حجت اللہ البالغہ کی جتنی عربی حواشی اور اردو شروعات کسی سے کتاب مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اور جس شرح کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھا ہے۔ اور فرمایا کہ عبید اللہ سندھی کا ایک حاشیہ مجھے مل گیا، اس سے میں نے پوری کتاب نقل کر دی، اس سے پوری حجت اللہ، اور آپ کو ملے گا اب رحمۃ اللہ علیہ سے جو 5 بڑی جلدوں میں اشارہ لکھے، اس کے علاوہ جو ہے نا جو عربی میں ان کا حاشیہ ہے 2 جلدوں کے اندر مفتی سعید کا، اس کے ایک صفحے میں 10-15 جگہوں پر لکھا ہوتا ہے قذا فی سندھی، قذا فی سندھی، قذا فی سندھی، تو سندھی سے عبید اللہ سندھی۔ اس وجہ سے حضرت اقدس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ میں قربان جاؤں، ان حضرات کے ان کا اپنا سلسلہ تھا، اور حضرت نے لکھا کہ جی ثلاثۃ من الزنادقۃ، یہ زندگی قسم کا آدمی ہے، سمجھے؟ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے یتیمۃ البیان ہے ان کی جو کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں انہوں نے لکھا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، آپ مولانا کے علوم سے استفادہ کر لیں، آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ جو عدت للکافرین میں نے آپ سے عرض کر دیا، ان کے ایک جار اللہ گمراہ تھا جو کہ افغانستان کے تھے، کہا کہ اس نے تفسیر لکھی، وہ تفسیر عربی میں چھپی ہے افغانستان سے، لیکن یہ کہ اب مجھے مل نہیں رہے میرے کتب خانے میں، ایک جلد میں عربی میں تھی۔ جار اللہ نے حضرت کو بدنام کر دیا، ورنہ حضرت کے اللہ آپ کا بھلا کر، میں نے عرض کیا اصل تقریر وہی ہے جو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، واتقوا النار التي واطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، وجنت، اور اس جنت کی طرف کہ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ جب جنت کی چوڑائی، جب ایک چیز دال ہونا، سمجھے بھائی جان، تو دوسرے کو حذف کر دیتے۔ جب چوڑائی اتنی ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لمبائی زیادہ ہوتا ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور چوڑائی کم ہوتی ہے۔ جب چوڑائی آسمان و زمین ہے اس جنت کے، تو پھر کیا کہنا اس کی لمبائی کا، اس لیے لمبائی کا تذکرہ نہیں کیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ارضها السماوات والارض، یہ پورا جملہ صفت بنے گا جنت کے لیے، جنت کا عطف ہے مغفرت پر۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، درکار خیر حاجت استخار الناس، نیکی کے کام میں جلد بازی کر لو مولانا، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، گناہ سے توبہ میں جلدی کرو، اور یہ کہ قرض اتارنے میں اللہ آپ کا بھلا کرے جلدی کرو، اور بالغ جب ہو جائے تو شادی میں کرانے میں جلدی کرو، میت کو دفن کرنے میں جلدی کرو، اور مہمان کا اکرام کرو ان کے جلدی، قرض فرض مرض ان میں جلدی کرو، قرض فرض مرض، قرض فرض مرض ان میں جلدی کرو، یہ ہے ایسے میں۔ تو اعمال صالحہ بھی اسی طریقے پر۔ اس کے بعد مسئلہ ذرا سمجھ لینا، بعض معمورات اس قسم کے ہوتے ہیں جو مقدور التسلیم ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، خود معمور بھی کو آپ بجا لائیں گے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور بعض منہی اس قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی مقدور الترک ہوتے ہیں، مقدور الترک، لا یقتل احدکم، لا یقتل بعضکم بعضا، قتل بھی نہ کرے، لا تقتلوا انفسکم، یہ مقدور الترک ہے، یہ مقدور الترک ہے۔ لیکن کچھ اس قسم کے معمورات ہوتے ہیں، کچھ اس قسم کے امر اور معمورات ہوتے ہیں کہ معمور بھی آپ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، معمور بھی وہ آپ کے مقدور نہیں ہے، تو اس وقت اس سے اس کی سبب مراد ہوگی۔ اب دیکھو سارے جلد بازی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، تو جنت تم لے گو، جنت تھوڑی آپ کے مقدور ہے، داخل تحت قدرتکم نہیں ہے کہ آپ جنت کو اس طریقے پر حاصل کریں، اس لیے اس سے مراد ہوگا کہ سارعوا الی اعمال، سارعوا الی اعمال، ان اعمال کی طرف جلد بازی کرو کو تکونو موجبا للمغفرۃ والجنت، جو موجب مغفرت اور ہے، اس لیے کہ معمور بھی مقدور، معمول بھی مقدور اقیم الصلاۃ، اور منہی عنہ مقدور الترک، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا لا یغتب بعضکم بعضا یا لا تقتلوا انفسکم، یہاں پر تو معمور بھی وہ داخل تحت القدرت نہیں ہے، اللہ کی مغفرت اور اسی طرح جنت داخل تحت ہے، اس لیے اس سے مراد یعنی اطلق هذا الامر واريد به سبب، اس کے سبب مراد ہوگا اب معمور بھی کا مطلب یہ ہوگا کہ سارعوا الى اعمال توصلکم وتقدمکم الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اے کاش بات زبردستی لیکن آپ کی سمجھ میں آ جائے، نہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے، سمجھے؟ اور ہر چیز سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وعدت للمتقین، متقین کے لیے وہ جنت تیار ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء، جو
اللہ آپ کو بھلا کرے، اس میں خوشی میں فراغت میں اور خوشی میں بھی مال خرچ کریں. وَالضَّرَّاءِ تنگ دستی میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ الغیظ مفعول بھی ہے الکاظمین کے لیے، اور ضبط کرنے والے، دفع کرنے والے، کنٹرول کرنے والے اپنے غصے کو. وَالْكَاظِمِينَ غَيْظَهُمْ وَالْكَاظِمِينَ غَيْظَهُمْ غیوزہم، لیکن اطلاق المفرد ہے وَإِرَادَةُ الجمع، جیسے کہ آپ سے عرض کر دیا. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ظاہر ہے کہ یولون تو جب ہے، ہم سب کا ایک دبر ہے کیا، سمجھ رہی میں، اس لیے وہ دبر ادبار کے معنی میں. یہاں پر غیظ بھی اسی طریقے پر یہ ہے کہ یہ مفرد ہے، لیکن الکاظمین کے اعتبار سے اس سے جمع مراد ہے، جنس مراد ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. ہو گیا مولانا. واللہ یحب المحسنین. خیال کر لینا، الکاظم غیظہ، الکاظم الغیظ، کاظم غیظ، اور اسی المنفق فی السراء، المنفق فی السراء، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا محسن وکل محسن محبوب للہ فالمنفق محبوب للہ. میں نے عرض کیا کہ ہر مسئلے کے آخر میں ایک ایجاب کلی قرآن نقل کرتا ہے. خیال کر لینا مولانا، جو تکون مشتملا، وہ مشتمل ہوتا ہے علی جمیل الجزیات. مزہ آئے گا آپ کو. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو کیا کہو گے؟ المنفق فی السراء والضراء، منفق فی السراء والضراء، خوشی میں اور تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. محسن، یہ بھی نیکوکار ہے. وکل محسن محبوب للہ فالمنفق فی السراء محبوب للہ. مزہ ہے نہیں ہے؟ اسی طرح کہو گے، اللہ آپ کا بھلا کرے. الکاظم غیظہ، الکاظم غیظہ، اپنے غصے کو دبانے والا. محسن وکل محسن محبوب للہ فالکاظم غیظہ محبوب للہ. العافی عن الناس، العافی عن الناس، لوگوں کو معاف کرے، اسے درگزر کرنے والے. محسن وکل محسن محبوب للہ فالعافی عن الناس محبوب للہ. اے جنے دا پترا، یہ ایجاب کلیہ کے طور پر اس کو نقل کرتا. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پترا. اسی الذین پر عطف، یہ متقین کے لیے صفت بنیں گے، یہ سارے کے سارے متقین کے لیے صفت بنیں گے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، والذین اذا فعلوا، وہ لوگ جب کہ یہ کہ نازیبہ حرکت کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی ایک مغفرت چاہتے ہیں. ومن یغفر الذنوب، کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، یعنی لا استفہام انکاری نفی کو متضمن ہوگا. لا یغفر الذنوب احد، کوئی گناہوں کو بخشے گا نہیں مگر الا اللہ. ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ اپنے گناہ پر جمتے نہیں ہے. ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا، علی ما ارتکبوا من المعصیت، جو گناہ کرتے اس پر جمتے نہیں ہے. وہم یعلمون، جب کہ جانتے ہو. آدمی کبھی کوئی گناہ مسلسل کرتا جاتا ہے، مسلسل کرتا جاتا ہے، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس گناہ کی سنگینی کا، کہ یہ گناہ کتنا سنگین ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ترک کرتے. ایک تو یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ وہ گناہ ہے جس پر جہنم کا وعید نہ ہو، اور کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر جہنم کا وعید ہو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جہنم کا وعید ہو. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہر گناہ اپنے ماتات کے اعتبار سے کبیرہ ہے اور معفو کے اعتبار سے صغیرہ ہے. ہر گناہ، سمجھ رہی ہے، جیسے آپ کے اعتبار سے میں بڑا مولوی ہوں، لیکن سلیم اللہ پر میرے ماں باپ قربان جائے، اس کے اعتبار سے میں چھوٹا ہوں. سلیم اللہ بڑا ہے لیکن مدنی کے اعتبار سے چھوٹا ہے، مدنی بڑا ہے لیکن شیخ الہند کے اعتبار سے. تو ہر ایک اپنے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بولو، ہر گناہ اپنے ماتات کے اعتبار سے کبیر ہے اور معفو کے اعتبار سے وہ صغیر ہے. ہاں منڈیا، سمجھ رہی ہیں؟ کچھ فرق پڑ گیا. یہ صغیر کبیرہ کی تقسیم تو صوفیہ کرتے بھی نہیں ہے، لیکن قرآن میں لا یغادر ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تقسیم ہے، احادیث کے اندر بھی تقسیم ہے. سمجھے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کل معصیت اصر علیہا صاحبها، کل معصیت اصر علیہا صاحبها، ہر وہ گناہ جس پر گناہ کرنے والا ڈٹ جائے، سمجھے، تو فہی کبیرۃ، وہ کبیر ہے، والا فصغیرۃ فصغیر. کل معصیت اصر علیہا صاحبها، کہ کرنے والا ڈٹ جائے، چھوٹا سا گناہ ہے لیکن ظالم کا بچہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور چوتھی بات آپ سے عرض کروں، گناہ کی پھر آپ کو ہمت نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ صوفیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے. یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، دیکھو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟
تو حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. وہ فرماتے کہ مولوی لوگ ان چکروں میں کیوں پڑے ہوئے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. فرمایا اس کو دیکھو کہ جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کتنی بڑی ذات ہے, وہ اللہ ہے. اس کو دیکھ لے مولانا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اب یہاں پر آ گیا مسئلہ آپ کے سامنے کہ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ یعنی لا یغفر, لیکن ترکیب میں آپ من کو استفہام یہ کہیں گے محلاً مرفوع, یغفر الذنوب الا اللہ, اور یہ اللہ یہ بدل بنے گا یغفر کی ضمیر سے, چونکہ معنی یہ ہے لا یغفر الذنوب احد الا اللہ, یہ یغفر الذنوب خبر بنے گا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اس پر عطف ہے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا يَعْلَمُونَ. اب من یغفر الذنوب, گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشتا لیکن اللہ, جبکہ سورہ اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے سورہ شورا کے اندر ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب غصہ ہوتے تو بخشتے ہیں. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے پھر بھی معاف کرتے بخشتے. تو ادھر تو کہتے کہ لوگ بھی بخش سکتے ہیں, ادھر کہتے کہ بخشنے والا صرف اللہ ہے. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آیا یا نہیں ہے؟ ہاں ملنگو. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جواب یہ ہے کہ وہ ما تحت الاسباب, سمجھ رہی ہے کہ نہیں, وہ ما تحت الاسباب ہے. یہاں کلیتاً مسئلہ ہے, وہ جزئی ہے, یہ ما تحت الاسباب وہ ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی لوگ ہیں کہ ان کی جزا مغفرۃ من ربہم, اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. وجنات تجری من تحت الانہار, اور ایسے باغات ہیں کہ ان باغات کا کسی کو پتہ نہیں, دنیا میں وہ نہیں. جنت چونکہ نکرہ ہے, نکرہ آنا اس کی موضوع باشد برا چیز ہے غیر معین, اس لیے کسی ماں کے لال کو مولوی کو معلوم نہیں ہے وہ باغات کس قسم کے. وجنات تجری من تحتها الانہار, الانہار معرف باللہ میں, اس سے انہار اربع مراد ہے, 4 نہریں. فيها أنهار من ماء فيها أنهار من ماء فيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وہ جو سورہ قتال کے اندر سورہ محمد کے اندر 4 نہروں کا ذکر ہے جنت کے اندر, اغا مراد دے گا سڑے انہار اربع مراد ہے. اور تجری من تحت الانہار یہ صفت بنے گا جنات کے لیے, اور یہ مغفرت یہ سب کے سب اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ خبر ہے جزاؤں کے لیے. پھر یہ پورا جملہ یہ خبر بنے گا اولئک کے لیے, فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. خالدین فیہا, ہمیشہ اس کے جزاؤں میں جو ہم ضمیر ہے اللہ آپ کا اس سے یہ حال بنے گا. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین الجنت, نعم فعل مدح ہے مولانا, نعم 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 نعم, اجر العاملین اس کا فاعل ہے, اور مخصوص بالمدح محذوف الجنت. ونعم اجر العاملین الجنت ہو گیا مولانا. اس کے بعد تسلی دے رہے, ہاں ملنگو, تسلی دے رہے اہل احد کو کہ آپ کو جو شکست ہو گئی ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے زمانے کے, سمجھتا ہے. فیوم لنا ویوم علینا, کوئی دن ہمارے حق میں ہوتا ہے, کوئی دن ہمارے نقصان میں بھی ہوتا ہے. فیوم لنا ویوم علینا مولانا. ارے منڈے کچھ پلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا, یہ تو ہوتا رہتا ہے. جنگ میں انسانی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے بدر میں میدان فتح کر دیا اور آپ کو احد میں شکست ہو گئی, برداشت کرو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهُ بَيْنَ النَّاسِ, یہ دن تو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں. وقت یکساں نہیں رہتا, سن لے ظالم, بولو بولو, وقت یکساں نہیں رہتا, سن لے ظالم. خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے, خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب امریکہ نے ہمیں رلایا, نیٹو نے رلایا, روس نے رلایا, لیکن آپ آج طالبان ایسا ڈنڈا ٹھوک کر کے ان کو نکال دیا. اب طالبان ہنس رہے, وہ رو رہے, سمجھے مولانا. سنت کی جمع ہے, لیکن ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا خدا کے لیے, اس کو سمجھنا. وہ یہ ہے سنت ترتب الاسباب بمسبباتها, ترتب الاسباب بمسبباتها, اسباب اپنا نتیجہ ظاہر کریں گے, مسببات سے نتائج مراد ہے. سمجھتا ہے, ظاہر یہ سبب ہے اور نتیجہ اس کا مرو گے انشاءاللہ. آگ سبب ہے, نتیجہ اس کا یہ جلائے گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں, اے جنے دا پترا. اب مسئلہ سمجھو, جس لواطت نے, بولو, جس لواطت نے, جس زنا نے, جس شراب نوشی نے, جس قتل و غارت گیری نے, ان چیزوں نے سابقہ قوموں کو ہلاک کیا, یہی اسباب اگر آپ کے اندر پائے گے تو آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے. واہ واہ, کیا کمال کیا. سنت اللہ اصل میں یہی ہے, ترتب الاسباب بمسبباتها. یہاں مسئلہ یہی ہے, اور جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی ہے تو پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے, انہوں نے میدان
فتح نہیں کیا ہے. اور یہی ہے کہ آپ نے نبی کی نافرمانی کر دی کہ احد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے پر مقرر کیا تھا, سمجھے, جو پیدل لوگ ایک جماعت تھی ان کو کہا 50 آدمی کے, جو ان کو کہا اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں. اگر ہمیں پرندے اچک لیں, آپ دیکھ لیں جس طرح بھی ہو, فتح ہو یا شکست ہو, آپ اپنے مورچے کو نہ چھوڑے. انہوں نے چھوڑ لیا, اسی پر ہو گیا مسئلہ, سمجھے, خیال کر لینا. تسلی دے رہا ہے, باقی یہ ہوتا رہتا ہے. قد خلت من قبلکم سنن, سنن کا معنی مختلف روشیں, مختلف روشیں. آپ نے اللہ کو بلا کر یہ کہ آپ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. فرماتے ہیں فسیروا اذا کان الامر کذلک فسیروا فی الارض, زمین میں جا کر کے دیکھ لو, زمین میں جا کر کے دیکھو. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, مکذبین کا انجام کیا ہے. تکذیب خود ایک سنن میں سے ایک سنت ہے, تکذیب سنتوں میں سے ایک سنت ہے, یعنی تکذیب ایک سبب ہے. جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی ان کا برا حال ہو گیا. آپ کی بھی قوم نے تھوڑی سے آپ کی بات نہیں مانی تو ادھر ادھر ہو گیا سلسلہ. مولانا یہ عاقبت فاعلۃ کے وزن پر ہے, لیکن یہ مصدر ہے. وہی مسئلہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا, السماء مقدم علی القیاس, سما من العرب وہ قیاس پر مقدم ہے. فلا تگڑ گڑ نہ کرو. اور کیفا یہ کانا کے لیے خبر مقدم ہے, اور یہ پورا جملہ محلن انظروا کے لیے مفعول بنے گا, سمجھے. هذا بیان للناس, یہ قرآن لوگوں کے لیے اظہار حقیقت ہے, یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. اس لیے ہدی للمتقین وغیرہ میں نے آپ سے عرض کر دیا, یا ان المتقین ینتفعون بہدایتہ, وہ اس کی ہدایت سے انتفاع حاصل کرتے. اس لیے باقی اصل بات یہی بیان للناس, چونکہ قرآن رحمت ہے, اور رحمت کہتے ہیں بارش کو, اور بارش زرخیز زمین پر بھی برستی ہے جو کہ مومن کا سینہ ہے, اور گٹر پر بھی برستی ہے جو کہ کافر کا سینہ ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں, اے جنے دا پتریا. هذا بیان للناس, یہ قرآن بیان ہے, اظہار حقیقت ہے لوگوں کے لیے, وہدن اور ہادی اور رہنمائی کرنے والے آخرت کی طرف, موعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین. ولا تہینوا ولا تحزنوا, ہمت نہ ہارو, سست نہ پڑو. لا تہینوا توہینوا ہے, لا تہینوا لا توہینوا, واو حذف ہو چکا ہے, لا تعدوا. ولا تہینوا, ہمت نہ ہارو, کمزور نہ پڑو. ولا تحزنوا, اور غمزدہ نہ ہو جاؤ. وانتم الاعلون, اور آپ غالب رہو گے, حال یہ ہے کہ آپ غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر یہ ہے کہ آپ مومن ہو. مولانا ایک گستاخی کروں گا, اوے مولویو, گستاخی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی وعدے پورے قرآن کے اندر مسلمان کے ساتھ نہیں, مومن کے ساتھ ہے. سب کو سبحان اللہ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, آپ نہیں دکھا سکتا, آپ کا باپ بھی نہیں دکھا سکتا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ کامیابی مسلم پر نہیں ہے, وہ اللہ کو بلا کر کس پر ہے, مومن پر ہے. اور یہ تھوڑا سا مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ سے, اذا اجتماع افترقا و اذا افترقا اجتماع. مومن اور مسلم ایک ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ فرق ہے کہ اسلام انقیاد ظاہری اوپر سے صوفی بنا ہوا ہے, اور ایمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں, انقیاد باطنی کو. تو اسلام وہ ہے کہ جو آپ کی دین اصل وہی ہے, آپ مومن ہو کہ آپ کے سینے میں پہنچا. خدا کے وعدے اسی پر ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون, کیا کہا, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, بالکل پہلے صفحہ پر. اور اولئک هم المفلحون, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو مومن 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 مومن. اس لیے پاکستان جب بنا تو انہوں نے مسلم لکھا کہ مسلم یہ ہے, مومن لکھا بھی نہیں. ان کو پتا تھا کہ مسلم تو دھوکہ بھی کرتا ہے, مومن نہیں کرتا. قالت الاعراب آمنا, بدو لوگ کہتے کہ ہم مومن ہیں, ہم نے ایمان لائے. فرمایا قل لم تؤمنوا, تم مومن نہیں ہو, ولکن قولوا اسلمنا, ہاں کہہ دو ہم پاکستانی مسلم ہیں. اللہ کے وعدے جتنے ہیں وہ کس پر ہے مولانا, ایمان پر ہے, ناراض نہ ہو جانا. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, آپ ہی غالب رہو گے. الاسلام یعلو ولا یعلا, بولو الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام غالب رہتا ہے, اسلام مغلوب نہیں ہوتا. استاپ دغا 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 دغا. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہندوستان میں جنگ ہو گیا, اللہ آپ کا بھلا کرے, جنگ ہو گیا, مسلمانوں نے پراپرٹی قبضہ کر دی, مسلمانوں نے پراپرٹی قبضہ کر دی ان کے ہندوؤں کی, اس پر مسجد بنا رہے, مدرسے بنا رہے. جھگڑا ہو گیا, ہندو نے کہا یہ ہماری پراپرٹی, ہماری جائیداد ہے. جھگڑا چلا گیا گورے کے پاس, گورا اس وقت برطانیہ کا تسلط تھا یہاں پر, گورے کے پاس جھگڑا چلا گیا, اور گورے نے کہا کہ یہ مذہبی معاملہ, ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے. تو جھگڑا چلا, گورے نے کہا کہ فیصلہ کسی مولوی سے کراؤ. تو انہوں نے کہا کون سے مولوی سے,
ہندو نے کہا کہ بالکل ہم راضی ہیں، مسلمان کی تیاری نہیں ہے جانے دا پتر ہے۔ آخر کار مسئلہ ہندو نے کہا، مولانا الہی بخش فیض آبادی، اللہ اکبر، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مثنوی کی تکمیل اس نے کی ہے۔ الہی بخش فیض آبادی کے پاس جب مسئلہ چلا گیا، الہی بخش نے ہندوؤں کو بھی سنا، مسلمانوں کو بھی سنا، سمجھے؟ مسلمانوں کو پتہ پہلے سے تھا کہ ہم بے ایمان ہیں، سمجھے؟ پہلے سے پتہ تھا کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کو بھی سنا، سننے کے بعد مولانا الہی بخش نے کہا مسلمانوں خدا کے لیے مسجد اور مدرسہ بنانا ہے، یہ لوٹ مار والی غصب والی جگہ پر نہ بناؤ، اور میں نے پورا آپ کو سنا، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، اور ہندوؤں کو کہا کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، ہندو جیت گئے۔ جب مولانا الہی بخش نے فیصلہ دیا ہندوؤں کے حق میں، ایک ہندو کھڑا ہو گیا، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا ہندو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تیسرا ہندو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ چوتھا کھڑا، بڑے بڑے ہندو۔ پھر ہندو نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ وہ الہی بخش جو 1500 سال کے بعد نبی کا روحانی بیٹا جب ایسے عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے تو محمد کا کیا کہنا؟ محمد کتنے بڑے ہوں گے؟ محمد رسول اللہ کا کیا کہنا؟ محمد رسول اللہ کیا ہوں گے؟ اس لیے ہم مسلمان ہو گئے، یہ جگہ ہمیں مل گئی۔ اور مسلمانوں، اب پہلے تم ہمارے دشمن تھے، ہم تمہارے دشمن تھے، اب اس مولوی نے ہمیں مسلمان کر دیا، یہ جگہ ہم نے خریدی، تم پیسہ خرچ نہ کرو، سارا ہم سب کچھ مسجد اور مدرسہ بنائیں گے، سارا ہم اپنے ہندوؤں کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، اب تو وہ مسلمان ہو گئے، مسجد اور مدرسہ ہم نے بنا۔ پتہ چل گیا گورے کو، گھوڑا بڑا حرامی تھا، گورا بڑے تیز ہوتے، گورے کو پتہ چلا تو گورے نے اپنے ڈائری کو کہا کہ ڈائری منگا دو۔ ڈائری کے اندر اس نے لکھا کہ مسلمان تو بغیرت ہوتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، آگے پیچھے وہ تو ہار جاتا ہے، لیکن اسلام کبھی ہارا نہیں، اسلام ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اسلام کبھی، تب بھی اسلام نے اپنا اثر دکھایا کہ ہندوؤں کو پلٹ دیا کہ ہندو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اسلام نے اپنا اثر ظاہر کیا۔ وہ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں منڈیا اتنے ہو نا، ٹیٹ رہو تسی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر احد میں آپ کو زخم لگا، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَلَا تَحْزَنُوا، تو پھر غمزدہ نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ مولانا فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ، یہ جزا نہیں ہے، یہ تعلیل ہے، یہ جزا نہیں ہے بلکہ یہ کیا مولانا، یہ تعلیل۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فِي أُحُدٍ، اگر احد کے اندر آپ کو زخم لگا ہے، فرماتے ہیں فَلَا تَحْزَنُوا، پریشان نہ ہو جاؤ، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، کافروں کو بھی اس قسم کا زخم لگا، مثلُهُ قرح کے لیے بنے گا صفت اللہ، وہ اس میں بدر کے اندر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ الایام بدل بنے گا، تلک سے یہ مبتدا بنے گا، نداولُهُ بین الناس، اس کے لیے خبر بنے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن اللہ آپ کا بھلا کرے، نداولُهُ بین الناس، لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے ہم اس کو، لیتعظوا، تاکہ نصیحت حاصل کریں، ولیعلم، شاہ ولی اللہ کے ہاں واو زائدہ ہوگا، اور لیعلم کا یہ جار مجرور متعلق ہوگا نداولُهُ کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے یہاں، اس لیے جمہور کے ہاں یہ ہوگا لیتعظوا، محذوف نکالا جائے گا، یہ دن ہم عدلتے بدلتے، لیتعظوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ولیعلم اللہ الذین آمنوا، خیال کر لینا تاکہ اللہ ممتاز کر دے، ظاہر کر دے ایمان والوں کو بے ایمانوں سے، ویتخذ منکم شہداء، اور تم میں سے اللہ پاک یہ ہے کہ کچھ کو شہید بنا دے، ویتخذ منکم، ان کا اکرام شہادت کے ساتھ کرے، ان کو شہید بنا دے، واللہ لا یحب الظالمین۔ باقی کافر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، خیال کر لینا، کافر کبھی اگر جنگ جیت جاتا ہے تو نہیں سمجھنا کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، کافر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے آپ کہیں پر جنگ یہ ہے کہ ہار جائیں گے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، علم کا معنی یہاں پر دانستہ نہیں ہے، علم کا معنی الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم و بین المعلوم نہیں ہے، الحاضر عند المدرک بھی نہیں ہے، حصول صورت الشیء فی العقل یہ بھی نہیں ہے، ہاں سمجھ رہے ایک نہیں مولا، علم یہاں پر بمعنی تمیز کے ہے، جو آپ کی شرع قائد کے اندر متکلمین کے ہاں العلم صفۃ توجب تمجیزا بحیث لا يحتمل النقص، اس لیے اس کا ترجمہ دانستہ، جبکہ اس کا جواب میں نے آپ کو دیا، الا لنعلم من یتبع الرسول، یاد ہے کہ نہیں ہے کہ علم جب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، علم جب متعلق ہو اللہ کا علم کسی فعل کے ساتھ تو پھر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، جزائی مراد ہوتا ہے، لیکن وہ دور کی تعویل ہے، اس لیے علامہ محمد خان نے جو ترجمہ کیا ہے اور آپ کے شرع قائد والے جو متکلمین ہیں ان کے ہاں مثلا امام بخاری نے کمال کیا ہے، امام بخاری علم کا ترجمہ دانستہ سے اور
معلوم کرنے سے نہیں کرتا، علم کا ترجمہ کرتا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے اس سے، تمیز سے۔ العلم صفت توجب تمييزا بحيث لا يحتمل النقيض، یا العلم صفت يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به، جو آپ پڑھتے رہتے شرکات کے وغیرہ کے اندر۔ تلك الايام نداولها بين الناس ليتعظوا وليعلم الله الذين امنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ ہے کہ کیا کر دے، ممتاز کر دے، ويتخذ منكم شهداء، اور آپ میں سے گواہ، آپ میں سے اللہ آپ کو بھلا کرے شہید بنا دے۔ شہادت بھی اعلیٰ قسم کا منصب ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے، دو چیزیں مسلمان کے لیے، یا بنے گا شہید یا بنے گا غازی۔ غازی سے بھی اللہ راضی، شہید سے بھی اللہ راضی۔ کافر آپ کو مارے تب بھی ملون، آپ کے ہاتھ سے مر جائے تب بھی ملون۔ کافر کے لیے کامیابی نہیں ہے اور آپ کے لیے ناکامی نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ، کامیابی نہیں، اصل گل یہ ہے مولانا۔ ایک یہ کہ وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ آپ میں سے شہید بنا دے، شہید سے بھی اللہ راضی، غازی سے بھی راضی۔ دوسرا یہ ہے، جنگ میں یہی ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا کچھ کو گواہ بنا دے، گواہ بنا دے۔ شہید کافروں کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ انہوں نے ظلماً مجھے شہید کر دیا۔ پہلے شہید کا شہید سے شہداء کا شہید ترجمہ، اللہ شہید بنا دے۔ اب کہہ رہا ہوں وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، خدا تم میں سے کسی کو گواہ بنا دے، تو گواہ تو شہید خود ہی گواہ بنے گا کافر کے خلاف۔ هَذَا الْكَافِرُ الَّذِي قَتَلَنِي، ظلماً جس نے ظلم و زیادتی اس میں مجھے قتل کیا۔ سمجھتا ہے؟ تیسرا شہداء مشہود لہو کے معنی میں، مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی جائے، اور مشہود لہو جس کے حق میں گواہی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ مَشْهُودًا لَهُمْ، جن کے حق میں گواہی ہوگی، جن کے حق میں گواہی ہوگی، وہ خونوں کا ان کے حق میں گواہی دے دے گا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، جس بے دردی سے ان کو مارا گیا ہے، لہذا اس سے اللون لون الدم والریح ریح المسک، خون کا رنگ تو ہوگا لیکن والریح ریح المسک، اور اس سے خوشبو جو ہوگی مشک کی ہوگی میرے بھائی۔ بازو گل باغ پریشان میں ظلم، آتش در عند لیبا میں ظلم، جملہ گل بر من بستن دمن، سر بدیوار گلستان میں ظلم۔ سارے پھول جنت کے میرے لیے، لیکن میں ایسا بدبخت خبیث آدمی ہوں کہ میں باہر دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہوں۔ ارے اندر جا، یہ جنگ سے اور شہادت اسی سے مل جائے گی، پھر یہ ہے کہ آپ کو جنت مل جائے گی، حورے ملیں۔ بازو گل باغ پریشان میں ظلم، آتش در عند لیبا میں ظلم، جملہ گل بر من بستن دمن، سر بدیوار گلستان میں ظلم، شیشہ زار ہلال، شیشہ زار ہلال شتئی، کاس در خون شہیدان میں ظلم، کاس در خون شہیدان میں ظلم۔ ہماری کیا زندگی ہے مولی صاحب۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ کافر سے کوئی محبت نہیں رکھتا مولانا۔ یہ ہو گیا لیعلم اللہ، لیمیز اللہ، ٹھیک ہے، اور ولیمحص اللہ الذین آمنوا، اور اس لیے بھی اس پہلے والے لیعلم اللہ پر عطف ہے، اور اس لیے تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ لے اور ان کو الگ کر دے، ان کو صاف کر دے، وہ یہاں کل کافرین، اور کافروں کو یہ ہے کہ تباہ کر دے اور ان کو اللہ مٹا کر کے رکھ دے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح دلیر نہ ہو کہ خدا کے مقابلے میں آ جائے۔ لیمحص اللہ، تمحیص اصل میں کہتے ہیں کہ یطہرہم من الذنوب، اللہ تعالیٰ ان کو ذنوب سے پاک کرے، حتی تکون صحائف اعمالہم نقیۃ، یہاں تک کہ ان کے صحائف اعمال بالکل صاف ہوں۔ تمحیص اصل میں اسی کو کہتے ہیں۔ ولیمحص اللہ ام حسبتم، بلکہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ گے مولانا؟ مطلب یہ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ مصائب سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آ جائیں گی آپ پر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا، یہاں بھی وہی، ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے، یہ نہیں کہ اللہ نے ابھی تک معلوم نہیں کیا مولانا، پھر اس کے بعد چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس تعویل کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھے؟ وہی تمیز ہے، اب تک اللہ نے ممتاز نہیں کیا، اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ جاہدوا منکم، جو تم میں سے مجاہدین، مجاہدین کو غیر مجاہدین سے، ولما يعلم الصابرین، ولما يعلم الصابرین، اور صابرین کو اپنے اللہ تعالیٰ نے اب تک ممتاز غیر صابرین سے نہیں کیا۔ پہلے تو گفتن آسان است کردن مشکل است، آپ کہہ رہے کہ جی جنگ 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 جنگ، اب کرو نا جنگ۔ واللہ لقد کنتم تمنوا الموت من قبل ان تلقوه، موت کے سامنے آنے سے پہلے آپ اس کی تمنا کرتے تھے۔ لقد کنتم تمنوا الموت من قبل ان تلقوه، کہ اس کے ملنے سے پہلے، سامنے آنے سے پہلے۔ فقد رأیتموه، اب تمہارے سامنے ہے، وانتم تنظرون، اور آپ دیکھ بھی رہے۔
اب تمہارے سامنے ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. آ گیا نا, لڑو, اب بھاگتے کہاں ہو. احد کے اندر مشہور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جیسے کہ بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے, بخاری میں مشہور ہو گیا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ابو سفیان ان دنوں میں کافر تھا, ابھی تک مسلمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو احد لے جائے, آپ جا کر کے دیکھیں گے ایک گھاٹی سی ہے وہاں پہ احد پہ. اس گھاٹی پہ چڑھ کر کے فرمانے لگے افیکم محمد بن عبداللہ, افیکم محمد بن عبداللہ. حضرت نے فرمایا کہ لا تجیبو, جواب نہ دو. پھر کہنے لگے افیکم ابن ابی قحافہ, افیکم ابن ابی قحافہ, ابن ابی, آپ نے فرمایا لا تجیبو. افیکم عمر بن الخطاب, کیا عمر بن الخطاب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا تجیبو, جواب نہ دو. آخر فار اس نے کہا اولو حبل, اولو تعلو سے ہیں, اولو حبل بلند رہ, زندہ آباد, حبل یا حبل, اے حبل زندہ آباد, بلند رہ, بلند رہ. محمد شہید ہو گیا, ابو بکر شہید ہو گیا, عمر شہید. حضرت نے فرمایا عجیب ہو, جواب دے دو. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا؟ حضرت عمر چونکہ جہوری الصوت تھے تو فرمایا کیا جواب دے دوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ وہ کہتے اعلی حبل, کہہ دو اللہ اعلی و اجل, اللہ اعلی و اجل, اللہ اعلی و اجل. پھر کہنے لگے کہ اللہ لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا ہے, تمہارا کوئی عزا نہیں. حضرت نے فرمایا جواب دے دو. کیا جواب دے دوں؟ فرمایا کیا اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا ناصر اللہ ہے, تمہارا کوئی ناصر نہیں. وان الکافرین لا مولا لہم, یہ مولا بمانا ناصر کے, ورنہ یہ کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, مولا بمانا خالق کے, کافر بھی تو اس کی مخلوق ہے, لیکن بمانا ناصر کے, کافر منصور نہیں ہے, اللہ ان کا ناصر نہیں ہے. سبحان اللہ. اڑے منڈے ہاتھ اسی تھے ہو یا کسی, آپ نے فرمایا کہ جواب دے دو. چونکہ نظریہ کی بات آ گئی تو اس لیے آپ نے خیال کر لینا. وما محمد الا رسول, مشہور ہو گیا کہ محمد قتل ہو گیا. ما محمد الا رسول, محمد تو ایک رسول ہے, الہ نہیں ہے. قد خلت, یہ رسول کی صفت بنے گا. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے انبیاء گزر چکے. قادیانی ملعون کہتا ہے الرسل الف لام استغراق کے لیے, اور الف لام جب یہ ہے کہ جمع پر داخل ہو گیا تو اس کی جمعیت باطل ہوتی ہے, استغراق. تمام رسول گزرے, مر چکے ہیں, لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی مر چکا ہے, عیسیٰ مر چکا ہے. تو ینزل فیکم ابن مریم, مسیح آپ میں آئے گا. وہ مسیح کون ہے؟ کہتے ہیں انا المسیح, میں مسیح ہوں. سمجھتا ہے؟ ارے تم کیسے مسیح, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, کیسے مسیح ہے؟ بس کہتے ہیں کہ مسیح کا معنی ہادی منکم, کوئی ہادی, استعارہ مراد لے کر کے, آپ لوگوں میں ہادی ہے لہذا ہادی میں ہوں. اور حضرت عیسیٰ مر گیا, 88 سال کی عمر میں دفن ہو گیا. سمجھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ الرسل پر الف لام کا داخل ہونا, جمعیت کا باطل ہونا, استغراق کے لیے مراد لینا, یہ قاعدہ اکثر یہ کلی نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, عیسیٰ کے بعد ہم نے تمام انبیاء بھیج دیے. اگر تمہارا ترجمہ ہو, حالانکہ سارے انبیاء عیسیٰ کے بعد کہاں ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. تو سارے انبیاء عیسیٰ کے بعد تھوڑی, موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھوڑی. تو فما هو جوابکم فی ذلک المقام فهو جوابنا فی هذا المقام. تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں, سمجھے؟ رسول قد خلت من قبل رسول, یہ خبر بنے گا. افہم ماتا فاکلی ما تفنا لے نکالو گے, اب ہوگا. اتؤمنون به فی حال حیاتہ, کیا محمد پر تمہارا ایمان ان کی زندگی میں ہے؟ اتؤمنون به فی حال حیاتہ فإن مات, اگر وہ تبھی موت مرے, او قتل, یہ شہید ہو جائے. این قلبتم, تو افإن مات کہ یہ جو حمزہ ہے, یہ اللہ کو بھلا کرے, حمزہ کیا ہے؟ یہ جزا پر داخل ہے. اتؤمنون به فی حال حیاتہ, کیا اس کے فی حال حیاتہ, اس کی زندگی میں آپ اس پر ایمان لائیں گے. فإن مات, اگر مرے, آپ کو موت آ جائے, او قتل, یا یہ کہ شہید ہو جائے. انقلبتم علی اعقابکم, کیا آپ اپنے ایڑیوں کے بل یا کہ پلٹ پڑو گے؟ نہیں. ومن ينقلب علی عقبیہ, یہ انقلاب علی العقبین, انقلاب علی العقبین پورے قرآن میں ارتداد کے معنی میں استعمال ہوا. ہاں ملنگو, انقلاب علی العقبین میں نے عرض کیا کہ ارتداد کے معنی میں استعمال ہوگی. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر مضرة شيء, اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. وسيجزي الله الشاكرين, خدا کا شکر کرو کہ تمہارا خالق زندہ ہے اور دین بھی تمہارا باقی ہے, شکر ادا کرو. وسيجزي الله الشاكرين, شاکرین سے مراد غیر منقلبین, جو الٹے پاؤں یا کہ پھیر کر کے نہیں جاتے. وسيجزي الله الشاكرين, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضرت علی کان ابو بکر امیر الشاکرین. کہاں ملنگو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کانا
امیر الشاکرین کان ابو بکر امیر شاکرین، وہ شاکرین کے امیر تھے، مانا حضرت ابو بکر یہ کہ ادھر ادھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پلٹے نہیں۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آج مشہور ہو گیا کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ بات غلط ہے، آپ اس وقت شہید نہیں ہوئے اور آپ بقید حیات ہیں اور آپ زندہ ہیں، لیکن آخر آج بچا تو کل تو جائیں گے نا اس دنیا سے، کل تو جائیں۔ اگر دنیا بقسمہ ان دبود ہے، ابو القاسم محمد زندہ بود ہے، اگر دنیا کی زندگی وفادار ہوتی تو 1.25 لاکھ انبیاء بشمول محمد رسول اللہ وہ زندہ ہوتے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا کی زندگی دائمی ہوتی تو اللہ کے نبی ہمیشہ اس کا حقدار تھا۔ اس لیے فرماتے وما کان لنفس، لنفس خبر مقدم بنے گا، کسی بھی نفس کو روا نہیں ہے، اجازت کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ انت متومر ہے الا باذن اللہ، الا مقرونۃ باذن اللہ، حال کون معزونۃ باذن اللہ، یہ تموت کی ضمیر سے حال بنے گا، سمجھے میں لوگوں، یہ بتاویل مصدر کان کا اسم بنے گا، لنفس ثابتا کائنا حاصلا موجودا مستقرا خبر مقدم بنے گا۔ کتب اللہ ذالک کتابا مؤجلا، ایک میعاد مقرر لکھی ہوئی ہے، کتب اللہ ذالک کتابا مؤجلا، یہ مفعول مطلق ہے جنے دا پترا کتاب مؤجل، کتب اللہ ذالک کتاب مؤجلا ومن یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے جیسے کہ غنیمت وغیرہ مجھے مل جائے جنگوں میں، ہم نوتی ہی منہا ان کو دے دیں گے شرط و جزا، ومن یرید ثواب الآخرت، جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ثواب یعنی جنت، نوتی ہی منہا ان کو دے دیں گے، وسنجزی الشاکرین، لیکن ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والے، شاکری سے مراد الثابتین علی الاسلام ہے، جو اسلام پر جمنے والے لوگ ہیں، اسلام پر جمنے والے لوگ، ثابت قدم رہنے والے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ہے ارے بابا یہ جہاد صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے، آپ سے پہلے انبیاء بھی وہ بھی اسی طریقے پر یہ ہے کہ وہ مجاہد رہے، جہاد رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک یہ گروپ انبیاء کا یہ صرف خدا کے حکم کو بیان کرتے تھے، لے لو تو سبحان اللہ، نہ لو تو آپ کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک یہ اللہ کے حکم کو بیان کریں گے، لے لے، اگر نہیں لیتے تو اپنے بدماشیوں پر عمل کرتا تو تیرے بدماشیوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس پر نکیر کریں گے۔ یہ جہاد باللسان یہاں سے شروع ہو گیا نوح علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے محمد تک یہاں باللسان و بالسنان، باللسان و بالسنان، تین اللہ کا والا کیا ہے، یہ تین گروپ ہو گئے کہ زبان سے بھی جہاد ہوگا، نہیں تو پھر لاتوں کے بھوت باتوں کے نہیں مانتے، پھر تلوار سے گردن اڑا دیں گے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اس لیے یہ انبیاء کے 1.25 لاکھ انبیاء یہ تین جماعتیں، پہلی جماعت بھائی ہماری تبلیغ والے میرے بھائی لے لو اللہ کی بات کو بھائی، اگر نہیں لیں گے بھائی تو آپ سے کوئی ٹکر نہیں بھائی، لے لے بھائی اللہ کی واسطے۔ دوسری جماعت مولانا فضل الرحمان کے، ہم غیر مسلح جد و جہد کے قائل ہیں، کچھ والا پڑ گیا۔ اور تیسری جماعت ملا عمر کی ہے اور اسامہ کی۔ میں تو پہلی جماعت میں تبلیغ والوں کے ساتھ ہوں، اتنے موٹے موٹے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بادام اور پستہ ایسے کھاتے ہیں کہ خطیب حضرات بادام اور پستہ ایسے کھاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے 4 حدیثیں پڑھتے تو ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے کہ میں نے لکھ کر کے دیا کہ ظالم اتنے سہولت ہے آپ کے پاس، تو پھر یہ ہے کہ کچھ خدا کا خوف کر لے۔ آپ نے 5-6 حدیثیں پڑھی، ان میں سے یہ حدیث کوئی حدیث بھی ان میں سے نہیں۔ اردو کی کتاب بس بیٹھے وہیں پر دیکھا انہوں نے، سمجھے نہ پور قرآن کا ان کو پتہ ہے۔ یہ قاری حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ صدیقی تھے جو امیر تھے تبلیغ کے، یہ کوئٹہ والے، یہ لاہور اشرفیہ کے فاضل تھے، اور یہ غضب کا آدمی تھا، اس کو ایک بات پہ قرآن کا حوالہ دیتا تھا، ایک بات پہ قرآن کا حوالہ دیتا تھا، یہ آدمی مضبوط تھا، سمجھ میں ہے کہ نہیں۔ اور یہ خود ان کے اس روش سے سخت خلاف تھے کہ کوئی بھی ایک حدیث ہے بھائی جس کا مفہوم یہ ہے، بولو ایک حدیث ہے جس کا، جب کہا کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ، تو سمجھ لینا 6 گز کی حدیث ہوگی، سمجھے 12 گز کی حدیث ہوگی، پھر اتنا مارتا رہتا ہے، سمجھے بھائی جان، دبا کر کے ظالم۔ اب خیال کر لینا کہ من نبی، کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں، قاتل معہ ربیون، کہ ان کی ہمراہی میں ان کے ساتھ مل کر کے اللہ والوں نے جنگ لڑی ہے، ان سے جنگ نہیں لڑی، ان کے ساتھ مل کر کے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، کتنے ایسے نبی ہیں
کتنے ایسے نبی گزرے کہ قاتل ربیون کثیر، بہت سے اللہ والے مل کر کے ان کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے، یعنی ان کی تعاون میں اور ان کی اس میں زیر اشراف اور ان کی نگرانی کی سرپرستی کے اندر۔ اس کی ترکیب یہ ہوگی کائین مرفوع محلن، یہ مبتدا بنے گا، من نبیون اس کے لیے تمیز ہے، اور قاتل ربیون کثیر موصوف صفت قاتل کے لیے فاعل ہے اور ماؤ ظرف ہو گیا، یہ پورا جملہ خبر بنے گا کائین کے لیے۔ خیال کر لینا استابق دغا 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 دغا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ابو داؤد میں آیا کہ کتاب الحروف سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو کائن بھی لکھا جاتا ہے، کائین بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرات ممتحن حضرات کو بھی پتہ نہیں تھا کیا کہنا چاہتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وہ قرات کا مسئلہ نقل کرنا چاہ رہا ہے۔ جب ممتحن پرچے کو نہ سمجھے تو طلبہ کیا سمجھیں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ممتحنی کا حال تھا بخدا، کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے۔ فما وہنو، کتنے ایسے نبی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والوں کی بڑی تعداد مل کر کے ان کی سرپرستی میں جنگ لڑی ہے۔ فما وہنو، نہ یہ ہے کہ وہ کمزور پڑے، ما وہنو کمزور نہیں پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان زخموں کی وجہ سے جو ان کو ملے، فی سبیل اللہ، ما وہنو کے ساتھ، وما ضعفو، نہ کمزوری دکھائے، وما استقانو، نہ وہ دبے، نہ وہ عاجز ہو گئے اور دبے، سمجھے؟ کتنے اللہ والے ہیں کہ جنگ لڑی ہے، ما وہنو، نہ یہ کہ کمزور ہو گئے، لما ان زخموں کی وجہ سے اصابہم فی سبیل، وما ضعفو کمزوری نہیں دکھایا، وما استقانو، نہ وہ دبے، اور بل صبروا، انہوں نے صبر کر دیا، سمجھ رہے میں؟ اور واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کریے کہ صابر کو محبوب رکھتا، سمجھے؟ واللہ یحب الصابرین، اسی طریقے پر ہوگا۔ اب مسئلہ سمجھے، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے۔ ما كان شيء، بولو، ما كان شيء، کوئی اور بات نہیں تھی، الا قولهم، ما كان شيء الا قولهم، یہ بدل بنے گا، سمجھے بھائی جان؟ اور بدل اس کا مبدل من کان کا اسم ہے، تو یہ خود بھی ما كان شيء الا قولهم، مگر ان کا قول یا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ان کا یہ قول کہ اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، و اسرافنا، اور ہماری سرکشی حد شرعی سے زیادہ جو ہم نے یہ کہ بڑھ کر کے جو ہم نے کیا کہ کمزوری کی ہے، و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، نہیں تھی کوئی چیز ان کا مگر یہ قول، کیا؟ قولہم دعاہم، ان کی دعا۔ اب یہ قولہم خبر مقدم ہے یہ حسر کے لیے، کوئی اور بات نہیں تھی مگر یہ قول ربنا اغفر لنا ذنوبنا، قولہم ان کی دعا، ما کان شیء الا قولہم، ما کان شیء الا قولہم، یہ دعا ان کی یہی تھی اور کوئی دعا نہیں تھی جنگ کرتے وقت، اور کوئی اللہ کا غرض ان کا نہیں تھا۔ اب ہوگا یا ربنا، ندا ہوگا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا، بالکل آسان ہے، یہ جواب ندا ہوگا، مقول بنے گے قالو کے لیے، اور ان قالو بتاویل مصدر، یہ اللہ کا والا کہ کانا کا اسم ہے، یعنی بدل ہے اس شیء سے یا غرض سے، اور قولہم خبر مقدم ہو گیا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اس جہاد کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا، مانے یہ کیونکہ نصرت بھی فرمائی اور غنیمتوں کو دے دیا، وحسن ثواب الآخرتیں، اور آخرت کا اللہ آپ کو بھلا کرے، بہترین ثواب وہ جنت کی نعمتیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسن کو۔ اب یہ ہوگا کہ المجاہد محسن وکل محسن محبوب للہ، فالمجاہد محبوب للہ، ہم لوگوں الصابر محسن، الصابر فی الجہاد، جہاد کے اندر صبر کرنے والا، اور الثابت فی الجہاد، ثابت قدم رہنے والے جہاد کے اندر، محسن وہ محسن ہے، وکل محسن محبوب للہ، فالصابر فی الجہاد محبوب للہ، یا الثابت فی الجہاد محبوب للہ، یہ ہوگا جنرل پترا ہر واقعے کے آخر میں ایجاب کلی نقل کرتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد مولانا یہ مسئلہ ہو گیا، اب بتاتے ہیں کہ دشمن کی خباثتیں ہم نے آپ کو بتا دی، لہذا اس قسم کے دشمنوں کی طرف کبھی میلان اپنا جھکاؤ ظاہر نہیں کرنا۔ یا ارے رب سمجھا نہیں ہے، لا تمیلوا الی عدوکم بعد
ما عرفتم کب آئے ہو جب اس کی خباثتوں کا آپ کو پتہ چل گیا تو ان کی طرف مائل نہیں ہونا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، ایمان والوں ندا ہو گیا، ان تطیعوا الذین کفروا اگر کافروں کی پیروی کرو گے ان کی اطاعت کرو گے شرط ہو گیا، یردوکم علی اعقابکم تو یہ آپ کو پلٹا دیں گے، آپ کو لوٹا دیں گے تمہارے ایڑیوں کے بل. اور ایڑیوں کے بل لوٹانے کا مسئلہ میں نے عرض کر دیا ارتداد سے، یعنی مرتد بنا کر کے چھوڑیں. فتنقلبوا خاسرین فی مرامکم لہذا آپ گھاٹے کا سودا کریں گے اپنے مقصد میں، مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا. ہو گیا ملنگو؟ اب خیال کر لینا. لا ینصرکم ولا یلی امورکم ہؤلاء الیہود ہؤلاء المشرکون الکفار، یہ کفار اور مشرکین. لا یلی امورکم یہ تمہارے امور کی ذمہ داری، ولا ینصرکم ہؤلاء اعداؤکم یہ تمہارے اعداء یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. بل اللہ مولاکم بل اللہ ناصرکم، بل چونکہ اضراب اور ابطال کے لیے آتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو یہ باطل کرتا کس چیز کو باطل کرے گا؟ فرماتے لا یلی امورکم یا لا ینصرکم ہؤلاء المشرکون والیہود والنصارى یہ یہود و نصارہ یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. بل اللہ ناصرکم بلکہ اللہ تمہارا ناصر ہے. بل اللہ محبکم بل اللہ قریبکم بل اللہ ناصرکم. یہ شرح جامی میں پڑھ چکے آپ. الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، مولا اور ولی ایک ہی چیز ہے جاندہ پتری، ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے. ہاں منڈیا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اللہ تمہارا ناصر ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. اس کے بعد فرماتے کہ پریشان نہ ہو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، سین کے دو معنی آپ کو بتا دیا، ان قریب دوسرا معنی ضرور بھی ضرور، سمجھے؟ ضرور بھی ضرور کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے. رعبکم الف لام مضاف نہیں لے کے وجہ رعبکم تمہارے رعب کو ڈال دیں گے ان کے دلوں میں. کیوں؟ وہ مجرم ہے. بما اشرکوا باللہ بس اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا دیا. ما ان بتوں کو کہ لم ينزل بعبادتہ ان کی عبادت پر نہیں اتارا اللہ پاک نے سلطان کوئی دلیل اور حجت. اللہ نے ان کی عبادت پر کوئی دلیل اور حجت اللہ نے نہیں اتاری ہے. سمجھے؟ کل سلطان فی القرآن ہے. سلطان اللہ کا بلا کر قرآن میں ہر جگہ پر دلیل اور حجت کے معنی میں ہے. ایک قاعدہ لوگ یہ بھی بیان کرتے کل سلطان فی القرآن فہو بمعنی الدلیل والحجت، دلیل اور حجت کے معنی میں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبکم بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ. یہ سلطانہ مفعول لم ینزل کے لیے، یہ اللہ کو بلا کر موصول صلہ مل کر مفعول بھی اشرکوا کے، اور یہ پھر یہ کہ موصول صلہ جار مجرور متعلق ہوں گے نلکی کے ساتھ سنلقی. ومأواہم نار کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین بہت برا ٹھکانہ ہے جن، مخصوص بضم محذوف ہے. وبئس مثوى الظالمین نار جہنم بئس مثوى الظالمین نار جہنم. خیال کر لینا مولانا کیوں شکست ہو گئی، سمجھے؟ اب بتاتے ہیں. فرماتے کہ شکست جو ہو گئی وہ تمہارے بے صبری کا قصور ہے. اس قصور کی وجہ سے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ بخدا اللہ نے سچا کر کے اپنا وعدہ سے مراد غلبہ، اللہ نے اپنا غلبہ سچا کر کے آپ کو دکھا. غلبہ ہو گیا. احد میں ابتدا میں یہ لوگ جیت گئے تو دوڑے، کافر بھاگے تو کہا کہ الغنیمت 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 الغنیمت، ارے دوڑو غنیمت، اسرعوا الغنیمت یا الی الغنیمت، احضروا الغنیمت، غنیمت 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 غنیمت. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ جو کہ وہ 50 آدمی پر جو مقرر تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو اپنے مورچوں کو نہ چھوڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تبرحوا ام مکانکم اپنی جگہ سے ہٹو نہیں. ارے ہٹو. انہوں نے کہا ہٹے کیوں نہیں؟ میدان فتح ہو گیا، ارے لوگ سارے مال غنیمت لے رہے تم لوگ ادھر ہی. لہذا یہ بھی دوڑے اور اس سے پھر خالد ابن ولید ان دنوں میں مسلمان نہیں ہوا تھا. خالد ابن ولید نے ادھر سے حملہ کر کے مورچہ کو انہوں نے قبضہ کر دیا. سمجھتا ہے؟ ہاں ملنگو اے جنہ پتر. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. وعدہ کس کا؟ غلبہ کا. اور اس صدقہ کے ساتھ ظرف ہے اس کے لیے اِذْ تَحُسُّونَهُمْ جب کہ آپ ان کو قتل کر رہے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ تَحُسُّونَ تَقْتُلُونَ کے معنی میں. حتیٰ ابتدائی کسی کے ساتھ جار مجرور متعلق نہیں ہوگا. خیال کر لینا اب ترکیب مشکل آ رہی ہے.
حتیٰ ابتدا یہ کہہ کر کے چھوڑو گے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی اختیار کری یا کمزوری اختیار کی، وتنازعتم فی امر الحرب، اور حرب کے سلسلے میں آپ کا اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا مورچہ نہ چھوڑیں، بعض نے کہا غنیمت غنیمت غنیمت، وتنازعتم فی امر الرسول یا فی امر الحرب، امر حرب میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبونہ، جو تم محبوب سے مراد مال غنیمت ہے، مال غنیمت اللہ نے آپ کو دکھا دی۔ اراک کا دو مفعول ہے، ارا کا فاعل اللہ ہے، کم مفعول اول ہے، ما تحبون وہ مفعول ثانی ہے مولانا۔ من بعد وعصیتم من بعد، اب یہ مضاف الیہ بنے گا بعدوں کے لیے متعلق ہوں گے عصیتم، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے نافرمانی کر دی بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دیا آپ کو ما تحبون، غنیمت غنیمت دکھا دی، سمجھے؟ اب جب یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان حزمتم، اذا کا جواب محذوف ہے، ان حزمتم، سمجھے بھائی؟ ان حزمتم، تمہیں شکست ہو گئی، یا ان قسمتم الی فرقتین، دو جماعتوں کی طرف تقسیم ہو گیا، دو جماعتوں کی طرف آپ تقسیم ہو گئے۔ بہرحال یہ کہ مسئلہ میں نے عرض کر دیا، ان حزمتم، آپ کو شکست ہوگی۔ حتی اذا فشلتم تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے جو اللہ نے جو دکھا دیا آپ کو ما تحبونہ، مال غنیمت، منکم من یرید الدنیا، آپ میں سے کچھ وہ ہے کہ جو دنیا کو چاہنے والے تھے، منکم خبر مقدم بنے گا، من یرید الدنیا، جو دنیا کو، دنیا سے مراد یہاں پر غنیمت ہے، کچھ نے غنیمت کے لیے مورچوں کو چھوڑ دیا، ومنکم من یرید الاخرہ، اور کچھ نے اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ آخرت کو جو چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا مرکزوں میں ٹھہرے رہو، مرکز کو چھوڑو نہیں، مرکزوں میں ٹھہرے رہو۔ اب ہو گیا، میں نے آپ سے عرض کر دیا، اب خیال کر لینا، اذا فشلتم، جب آپ نے کمزوری اختیار کر دی، وتنازعتم فی امر الحرب، اور جنگ کے مسئلے میں آپ کا اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا کہ جنگ مورچہ چھوڑو، کچھ نے کہا کہ نہ چھوڑو، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے اللہ کا بھلا کریے کہ اللہ نے جب آپ کو دکھا ما تحبونہ، مال غنیمت آپ کو دکھا دیا، آپ نے نافرمانی کر دی، مورچے کو آپ نے چھوڑ دیا، تو ان حزمتم جواب محذوف ہے، اذا کا جواب ان حزمتم، آپ کو شکست ہو گئی، سمجھے؟ آپ کو شکست ہو گئی، یہ اذا کا جواب۔ ثم صرفکم عنہم عن الاعداء، پھر اللہ نے دشمن سے آپ کو پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کو آزمائے۔ دیکھیں دشمن سے پھیر دیا، رخ آپ کا دوسرے طرف کا، دشمن آپ پہ شروع ہو گیا، دمادم مست کلندر آپ کو مارتے رہے، یہ اس لیے اللہ نے کیا، تھوڑا سا جھنجھوڑا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے، لیبتلیکم، تاکہ اللہ آپ کو آزمائے، دیکھے کہ آپ اپنے اس کیے پر کتنے نادم ہیں، آپ اپنے اس کیے پر کتنے نادم ہیں، نبی کی نافرمانی آپ نے کر دی اور مورچہ کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ کتنے نادم ہیں، نادم ہے ہی نہیں ہے۔ لیبتلیکم، یہ صرفہ کے ساتھ متعلق ہوگا مولانا، اڑے منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ثم صرفکم، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ثم بعدوں کے معنی میں اگر کریں گے بڑا مزہ آئے گا، سمجھے؟ ان حزم تم فرماتے ہیں کہ آپ کو شکست ہو گئی، پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بعد اس کے اللہ پاک نے پھیر دیا، اس کے بعد آپ کو، اس کے بعد اللہ نے پھیر دیا دشمن سے آپ کو، لیبتلیکم، تاکہ آپ کو آزمائے کہ کتنی ندامت ہے آپ کے اندر، لیبتلیکم صرف کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ ہو گیا۔ اب اس نادم ہونے کے بعد جب آپ نادم ہو گئے، لقد عفا عنکم، تو اللہ پاک نے آپ کو، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، معاف کر دیا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والی ذات ہے، علیکم، تم پر، بولو، واللہ ذو فضل علیکم عنکم صرفکم لیبتلیکم منکم عصیتم منکم، یہاں ذو فضل علی المؤمنین، علیکم نہیں کہا کہ علی المؤمنین، اشارہ کر دیا کہ خدا کا خصوصی فضل صحابہ پر ہے، سمجھتا ہے؟ اس کے بعد کوئی کتے کا بچہ کہتا ہے کہ صحابہ مرتد تھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اصل مرتد تو آپ ہے اور آپ کا ابا، اس لیے کہ متے کے اولاد آپ سے یہی توقع ہے، اور کیا کرو گے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ وضع الظاہر موضع المضمر ہے، وضع الظاہر موضع المضمر کے قبیل میں سے، یہاں پر سارے ضمائر خطاب کی چل رہے ہیں، لیکن اس میں ظاہر کو رکھ دیا، اس میں ظاہر کو اس جگہ پر رکھ دیا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور منڈیا خیال کر لینا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ وزارت تعلیم کے اندر شفاء اللہ نجفی نے، میں چونکہ دیوبندیوں کی طرف سے جاتا تھا، اس نے کہا صحابہ بڑے مجرم تھے، میں نے کہا مجرم تھے تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کی، تو پھر آپ کو مرچ کیوں لگ رہی ہے؟ معاف ہو گیا، ختم، سمجھے؟ شرک بھی تو لوگوں نے کیے، شرک بھی کیے، صحابہ پہلے مشرک تھے، التائب من الذنب
کم اللہ ذنب حضرت علی نے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ شراب کی بوتل چڑھا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ آپ کے آج کے سبق میں آئے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی تھی، اس زمانے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ تام نشہ تو نشہ ہوتا ہے، سمجھے؟ حضرت علی کو بوتل دے دی، سب کو دے دی، پی پی کر کے اب حضرت علی کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم، لا چلا گیا جی۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھا، ٹھیک ہے حرام نہیں تھا، لیکن لا اعبدو کو اعبدو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آخر آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ بھائی اللہ نے معاف کر دیا، تم مولوی منظور کیوں مولوی منظور کو مرچ لگ رہی ہیں صاحب کو نا؟ تو پھر بڑی اچھی بات کی، اس کو ذرا سمجھ لینا۔ پھر شفاء اللہ نجفی نے کہا افا کا مطلب یہ ہوتا کہ پرلے درجے کے مجرم تھے، معاف کر دیا جرم کو تو مان لو پرلے درجے کے مجرم تھے، سمجھے؟ میں نے کہا کہ جی یہ بتاؤ عفا اللہ عنک، اے اللہ، اے محمد آپ کو اللہ نے معاف کیا، نبی نے کون سا جرم کیا تھا؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ رہے آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ تو نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہتے یہ اعتراض تو آپ پر بھی ہوتا ہے مجھ پر بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ تیزن دے دو نا جواب، سمجھے بھائی؟ اس کا جواب تو دے دو نا۔ تو نبی تو پھر عفا اللہ عنک، پھر نبی بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ کہنے لگے کہ یہ تو مسئلہ بہت مشکل ہے، آپ جواب دے دیں۔ تو میں نے کہا جواب یہ ہے کہ کبھی ناجائز کا ارتکاب نہیں، بلکہ افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کی طرف جانا، بولو، افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کی طرف جانا، اس کو بھی کبھی اس پر بھی معافی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو التفسیر المیسر یہ مکہ اور مدینے میں مسجد میں رکھی ہوئی، مسجد حرام مسجد نبوی بھری ہوئی، بہت بہترین چیز ہے۔ اس میں یہ قاعدہ لکھا ہے کہ نبی کا کوئی عمل ناجائز نہیں ہوتا، البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کبھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو اجوز کو چھوڑ کر کے جائز کی طرف جاتا ہے، بولو، اجوز کو چھوڑ کر کے جائز کی طرف، اصلح کو چھوڑ کر کے صالح کی طرف، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ افضل کو چھوڑ کر کے فاضل کی طرف چلا جائے، وہ گناہ نہیں ہوتا، اس پر بھی معافی کا اطلاق ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ قاعدہ ہی لکھا ہے۔ تو میں نے کہا ہوڑ دیکھ، ہاں ہوڑ تسی اکھ، اب بول، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسئلہ اجتہادی مسائل کے اندر، اجتہادی مسائل کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مجتہد کی گرفت نہیں ہوتی۔ المجتہد اذا اصاب، مجتہد اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے، واذا اخطا فلہ اجر واحد، وہ اپنی صلاحیتیں، یا مسئلہ اجتہادی تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا تھا کہ لا تبرحوا من مکانکم ھذا، اس جگہ سے ہٹنا نہیں، لیکن یہ مقید تھا جنگ ختم ہونے، ارے جنگ تو ختم ہو گئی بھائی، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے، چلو نکلو۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، النصوص تحمل علی ظواہرها، اس کو ظاہر پر محمول کرو، ہٹو نہیں یہاں سے۔ تو دونوں گروپ صحیح تھے، آپ بتائیں نا، دونوں گروپ صحیح تھے، کچھ بھلا پڑ گیا؟ تو یہ سلسلہ اجتہادی ایک مسئلہ تھا، اس کو آپ کہتے ہیں۔ اب مزہ آئے گا آپ کو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ عفا عنکم، اللہ نے معاف کر دیا، کس وقت؟ اذ تسعدون، یاد رکھ لو کہ جس وقت آپ چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، اور مڑ کر کے کسی کی طرف آپ دیکھ نہیں رہے تھے، اور والرسول یدعوکم فی اخراکم، نبی پیچھے سے پکار رہے تھے آپ کو، رسول پکارا، حضرت فرماتے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، الی عباد اللہ، اجتمعوا الی یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، فانا رسول اللہ، من یکر فلہ الجنۃ، من یکر فلہ الجنہ، من یکر فلہ الجنہ، جو بار بار دشمن پر ادھر سے بھاگے ادھر سے بھاگے ادھر سے حملہ کرے دشمن پر، اس کو جنت مل جائے گی۔ حضرت علی کو کرار تو اس لیے کہتے ہیں، من یکر فلہ الجنہ، علی کرار ہے، بولو علی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، نحن الفرارون، ہم تو فرار ہیں۔ فرمایا نہیں، بل انتم العکارون والکرارون، آپ لوگ عکار اور کرار ہے، فرار نہیں ہے۔ اللہ سب کو عکار و کرار بنائے، فرار نہ بنائے۔ سمجھتے ہیں؟ اب مسئلہ کو سمجھ لینا مولانا۔ فاصابکم غمن، بس اللہ نے پریشانی آپ کو پہنچائی،
پریشانی میں مبتلا کر دیا. بغم فاصابکم غما اے غم الہزیمت, شکست کی پریشانی. بغم رسول اللہ, تم نے نبی کو پریشان کر دیا ہے. فاصابکم غما بغم, النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی, پہلے والا غم الگ ہوگا, دوسرا غم الگ ہوگا. پہلے والا غم الحزیمت ہے, دوسرا والا غم الرسول ہے. تم نے نبی کو پریشان کر دیا اور آپ نے کیا کر دیا, مورچے کو چھوڑا, تو اس لیے اب برداشت کرو نا. فاصابکم غما اے غم الحزیمت بغم بغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پریشان کر دیا. سمجھ رہی میں. دوسرا فاصابکم غما علی غم, ڈبل ٹرپل غم آپ کو دے دیا. فاصابکم غما علی غم, غم بر غم, غم ہزیمت, غم القتلہ اور فوت الغنیمت, غنیمت کا فوت, یہ ڈبل ٹرپل غم 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 غم. تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچہ. فاصابکم غما غم الحزیمت بغم بغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے نبی کو پریشان کر دیا. فاصابکم غما علی غم, اب با کو علی کے معنی میں لے رہا. فاصابکم غما علی غم رأیت جعفرا علی جعفر فی جعفر یاکل جعفرا. بولو رأیت جعفرا, جعفر کو دیکھا, علی جعفر گدھے پر سوار تھا, فی جعفر کھائی کے اندر, کھڈے کے اندر, ندی کے اندر, یاکل جعفرا خربوزہ کھا رہا تھا. ہاں میں لوگو رأیت جعفرا علی جعفر فی جعفر یاکل جعفرا. جعفر آمد بمان اندر چار, جعفر آمد بمان اندر چار, جو خربوزہ نام مرد حمار, جو خربوزہ نام مرد حمار. مزہ آیا نہیں ہے. فاصابکم غما بغم, غم الحزیمت بغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کو. دوسرا غم با اللہ کی من, غما علی غم. سمجھ رہی میں کہ نہیں, ہو گیا مولانا. اب خیال کر لینا ہے. لکی لا تحزنوا, تاکہ آپ غمزدہ نہ ہو, علی ما فاتکم, جو غنیمت آپ سے چھوٹ گئے, وما اصابکم, جو زخم آپ کو لگے, ولا ما اصابکم, اس پر آپ غمزدہ نہ ہو. اب پہلی بات یہ ہے لکی لا تحزنوا, اس کا تعلق افا کے ساتھ ہے. بھائی جو غنیمت آپ سے چھوٹ گئی اور جو زخم لگے اس پر پریشان نہ ہو. پریشان تو تھے کہ غنیمت بھی نہیں ملی اور زخم بھی ہمیں لگے, لیکن اللہ نے جب معاف کر دیا تو پھر مسئلہ ختم. ہاں ملنگو, اللہ نے جب معاف کر دیا تو محبوب کے, معشوق کے معاف کرنے کے بعد ساری تھکاوٹیں, ساری چیزیں ختم ہو جاتی. مجازی عشق میں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ عشق حقیقی میں اجازت دے مرا یکسات درما فلد روزے, مرا ہرگز مد ہندوستانو پاک و کابل. ہاں ملنگو شنیدم بدنیا جا بجا, شنیدم بدنیا جا بجا خوبا رسیدن, کی کیا کہتے, حسین دنیا کے سارے حسین آ گئے, میں خواہم آنجا میں ہم تقابل اللہ, اے محمد میں چاہتا ہوں حسین سارے آ گئے, لیکن آپ بھی آ جاؤ مقابلے میں, پتہ چلے کہ حسین ایسے ہوتے جو محمد کا لال ہے, آمینہ کا لال ہے, پتہ چلے تجھے. سمجھ رہی میں آگی. اجازت دے مرا ایک ساتھ در محفلت روزے, مرا ہرگز مد ہندوستانو پاک و کابل. اے محمد اپنی ایک جھلک دکھا دو, اے یار محمد ایک جھلک مجھے دکھا دو, بس مجھے ہندوستان پاکستان کی حکومت نہیں چاہیے, آپ کے رخ انور کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. اجازت دے مرا ایک ساتھ در محفلت روزے, مرا ہرگز مد ہندوستان پاک و کابل. ہندوستان پاکستان اور کابل کی حکومت مجھے نہیں چاہیے اے محمد آپ کے. تو اب پریشانی تو تھی, غنیمت بھی نہیں اور یہ چیزیں. فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اصل محبوب نے آپ کو معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. اب فرماتے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہ اس وقت دوسرا مسئلہ ہے, یہ اس وقت جب کہ افا کے ساتھ متعلق کر دیا, خیال کر لینا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا, اس وقت لا اپنی جگہ پر ہوگا, لِكَيْ لَا اور وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, یہ لا زائد نہیں ہوں گے. دوسری صورت لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا فَأَصَابَكُمْ کے ساتھ متعلق ہو, اصابہ کے ساتھ. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا, اللہ نے تمہیں پریشانی پر پریشانی میں مبتلا کر دیا تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ. جو مال غنیمت آپ سے چھوٹ گئی, پریشانی میں مبتلا کر دی, پریشانی در پریشانی, ماں پریشانی, فی پریشانی, علا پریشانی, پریشانی پریشانی پریشانی, تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ. تو پریشان تو ہم ہوں گے نا,
تو اس وقت یہ لا زائدہ ہوگا، اب مزہ آئے گا۔ فاصابکم غمن، اللہ نے آپ کو پریشانی پہنچا دی، غم ہزیمت، بغم رسول اللہ، نبی کو تم نے پریشان کر دیا، لکی تحزنوا، لکی لا زائدہ ہوگا، لکی تحزنوا، تاکہ آپ غمزدہ ہوں، علی ما فاتکم من الغنیمت، جو غنیمت آپ سے چھوٹ گئی، وما اصابکم، یہاں پر بھی لا زائدہ ہوگا، وما اصابکم من الجراحت، جو زخم آپ کو لگے ہیں، تاکہ پتہ چلے تم نے نبی کو آئندہ جرأت نہیں کرنا نبی کو اس طرح پریشان کرنے کی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو پتہ ہے جو کچھ تم کرتے ہیں، کہاں تک وفائے عہد کرتے ہو اور کہاں پر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وفائے عہد نہیں کرتے ہو، یہ خدا کو پتہ ہے۔ چال کر لینا، ٹیٹ رہی ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ پاک نے اتار دیا امانتاً چین آپ پر۔ وہ چین کس چیز کا تھا؟ نعاساً اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے کامل ایمان والوں کو چھپاتی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جان کی فکر نفسوں نے ان کو پریشان کر دیا تھا، یظنون باللہ، اللہ کے ساتھ گمان کرتے تھے، غیر الحق، حق کے علاوہ یعنی خلاف واقع، ظن الجاہلیت، جاہلیت والا گمان، یقولون، کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دے کہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ما لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، اس طرح ذلیل ہو کر ہم یہاں پر نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم بفرض المال، تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتال، تب بھی نکل جاتے وہ لوگ جن کے لیے شہادت، قتل مقتول کے معنی میں، مقتولیت جن کے لیے، وہ ضرور نکل جاتے الی مزاجہم، اپنے قتل گاہوں کی طرف۔ ولیبتلی اللہ، وفعل ذلک، اللہ نے اس لیے کہ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھنا چاہ رہا ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو وسوسہ ہے خدا اس کو یہ ہے کہ اس کو صاف کرنا چاہ رہا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ یہ مشکل جگہ ہے، ٹیٹ رہیے گا، ٹیٹ رہیے گا، ٹیٹ رہیے گا، ٹیٹ رہیے گا۔ اب ہو گیا کہ جب آپ کو شکست ہو گئی، اللہ نے معاف بھی کر دیا آپ کو، لیکن جنگ کے دوران فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ، اس غم کے بعد جو غم شکست جو ہوگی آپ کو، امانتاً اللہ نے چین اتار دی۔ یہ مبدل منو بنے گا، اور نعاساً موصوف ہے، یغشا طائفۃ منکم، ایسی اونگ آپ پر اتار دی، چنانچہ صحابہ کو شکست ہو گئی لیکن پھر بھی نیند آ رہی ہے، کامل ایمان والوں کو نیند آ رہی تھی، سمجھتا ہے، اور وہ پریشانی ختم، سمجھے۔ اور دوسری جماعت جو منافقین کی تھی، ان کو تو اپنی نفس کی فکر کی لگی ہوئی تھی، کیا ہو گیا ہمیں، خواہ ہم نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہو، جنگ لڑو، محمد نے ذلیل کر کے مسلمانوں نے ہمیں باہر لایا اور احد کے میدان پہ پہاڑ کے سامنے ہمیں پٹوایا، تباہ کیا۔ آپ کو اشکال سمجھ آ گیا؟ آیا ہے سمجھ؟ ہم نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہو، خواہ نبی نے لا کر کے مسلمانوں نے، ابو بکر عمر نے ہمیں ادھر پٹوایا۔ ان کو اپنی جان کی فکر تھی، یہ منافقین تھے، یہ منافقین تھے جو مسلمانوں سے شکست۔ سوال یہ ہے کہ منافقین تو پہلے ہی 300 واپس ہو گئے تھے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ ہے اشکال۔ منافقین تو عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 واپس ہو گئے تھے، تو یہ دک ہم زین راغلت ہے۔ کس کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یہ وہ اشکال ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے مفسرین، اور اس پر رافضی لعنہم اللہ وجعلہم قردۃ وخنازیر، وہ اسی پر ڈٹے رہتے۔ سمجھ میں آئے؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ جواب یہ ہے کہ وہ مشہور عبداللہ کے ماننے والے جو لوگ تھے وہ، ورنہ اصل مسئلہ یہ کہ پھر بھی کچھ منافقین تھے اور 1-2 فرد تھے، سمجھے، زیادہ بھی نہیں تھے، 1-2 فرد پھر بھی باقی رہے تھے، تو اس کے پیش نظر اور کوئی اس کا جواب نہیں، حضرت تھانوی نے یہی لکھا۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ سمجھے؟ تو یہ جو وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، ایک جماعت وہ تھی کہ ان کے نفس نے ان کو پریشان کر دیا، یعنی جان کی فکر ان کو تھی، یظنون باللہ، اللہ پر یہ ہے کہ گمان کرتے تھے، غیر الحق کے خلاف واقع، خلاف حق، ظن الجاہلیت، جاہلیت والا گمان۔ یہ منافقین ہی کا قول ہے اور منافقین ہی کی جماعت ہے۔ کچھ منافقین تھے، سارے کے سارے واپس نہیں ہوتے 300، وہ عبداللہ کے اپنے اللہ کو بھلا کرے ماننے والے تھے، ایک مسئلہ۔ دوسرا ایک جواب یہ ہے کہ جی ھذا یتعلق بدایت القصۃ، بدایت قصہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، منافقین وہاں جڑ جائیں گے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟
اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں لایا گیا، وہاں سے ہو گئے واپس، لیکن وہی کہہ رہے تھے کہ کیوں یہاں ہمیں پٹوانے کے لیے لایا گیا ہے. تو یہ اگرچہ ادھر لایا گیا اس کو، لیکن آپ یہی کہیں گے کہ مؤخر ہوا مقدم و مقدم ہوا مؤخر، اور اس کی کئی مثالیں قرآن سے میں نے آپ کو دی ہے. یعنی هذا يتعلق ببداية القصة، بدايت قصے کے ساتھ اس کو جوڑیں گے، ورنہ ادھر جوڑنے کے ساتھ مسئلہ خراب ہے. ہاں لوگوں ان کو جان کی فکر تھی کہ کیا ہوگا ہمارا، ادھر تو ہم مارے جانے، اس لیے وہ واپس ہو گئے. تو یہ اگرچہ وہیں کا نمو، اور اس قسم کے مسئلے میں نے کئی ہزاروں آپ کو بتا رہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، حالانکہ یہ مقدم ہے لیکن قصہ یہاں سے نہیں ہے، قصہ اس سے اگلے والے رکوع سے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، قتل کیا اور شک میں پڑ گئے آپس میں کہ کس نے قتل کیا. پھر کہا کہ کیا کرے موسیٰ، اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ. وہاں یہی تھا کہ مقدم ہوا مؤخر و مؤخر ہوا مقدم. بولو ہاں میں لوگوں مؤخر ہوا مقدم و مقدم ہوا مؤخر. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. صبر خیال کر لینا ذرا جنے دا پتریا، یہاں بھی میں نے آپ کو بتا دیا اتھے جنے دا پتریا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ آپ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، پھر ہم نے موسیٰ کو تورات دے دے جو کہ اللہ آپ کو بھلا کرے. یہ نعمتوں کو اتمام، نعمتوں کی تمامیت علی الذی احسن، جن پر اللہ احسان کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ ثم آتینا کیا ہے؟ موسیٰ الکتاب. یہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب یہ اگرچہ مؤخر ہے اور ہماری کتاب لفظوں میں مذکر ہے، لیکن وہ مقدم مؤخر ہے، مؤخر مقدم ہے. تیسرا مثال جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرأت القرآن، جب قرآن پڑھو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو. اس طرح تو نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ پہلے پڑھتے. تو فاستعذ لفظوں میں مؤخر ہے لیکن حقیقت میں مقدم ہے، اور قرأت القرآن لفظوں میں مقدم ہے، حقیقت میں مؤخر ہے. مقدم و مؤخر و مؤخر و مقدم. فهذا يتعلق ببداية القصة، بدايت قصہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. فلا تغڑگڑوا، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. اور اس قسم کے ہزاروں واقعات قرآن میں. سورۃ البلد کے اندر بھی مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. کئی واقعات ہیں اس میں مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے قصے کے اندر تو بالکل اس میں اس قسم کی کئی مثالیں آتی ہیں. خدا کے لیے ذرا خیال کر لینا مولانا. اب آگے مسئلہ کو سمجھو. ثم انزل علیکم من الغم امنۃ نعاسا، امنۃ چین، یہ مبدل منہ، نعاسا موصوف، یخشا طائفۃ منکم یہ جملہ اس کے لیے صفت بنے گا، اور موصوف صفت یہ بدل بنے گا ختم. وطائفۃ قد اہمتم انفسهم یہ جملہ صفت بنے گا، قد اہمتم طائفۃ کے لیے مبتدا بنے گا. یظنون باللہ اللہ پر گمان کرتے تھے، غیر الحق یہ مفعول مطلق، ظن الجاہلیت بھی مفعول، خلاف واقع ظن الجاہلیت، جاہلیت والا یہ ہے کہ گمان. یقولون، اب اس کو سمجھنا ہے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں کوئی اختیار ہے؟ اللہ کا بلا هل لنا من امر الحرب، من الامر مانا من امر الحرب، کیا جنگ کے معاملے میں من شیء شیء کوئی ہمیں اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے. ارے اللہ کا حکم ہے، کل کہہ دے ان الامر کلہ للہ. اور منافق بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں. ارے ہمارا کوئی اختیار نہیں، ارے اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو کہا. یہ مقصد بالکل ٹھیک ہے. کیا ہمیں کوئی اختیار ہے؟ نہیں ہے. ہمیں کہہ دے سارا اختیار اللہ کے. منافق بھی کہتے تھے کہ بابا آئے گئے، محمد نے ہمیں لائے لیکن ہمارا اختیار نہیں ہے. ارے اختیار اللہ کا. اللہ کہتے لڑو بھائی، اڑے لڑے گا. بلوچ کہتے اڑے لڑے گا. اس وقت یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اختیار اللہ کا ہے، جب بھی چاہے جہاں کہ لڑو، تم لڑو، تمہاری بیوی لڑے، بچے لڑے، لڑو، بس ہم آگے. سمجھتا ہے؟ دوسری صورت اس کی یہ ہے، حل لنا من الامر من شیء، ارے ہمیں کوئی اختیار نہیں، بے اختیار محمد نے، مسلمانوں نے گھسیٹ کر کے ہمیں لایا. اس وقت مسلمانوں سے شکایت ہے. بولو پہلی بات سمجھے نہیں سمجھے کہ کیا ہمیں کوئی اختیار ہے؟ نہیں اختیار. ارے اللہ کا حکم ہے، آ گیا، ٹھیک کیا، اس میں وہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ کہ شکایت، ارے ہمیں کوئی اختیار ہے نہیں ہے یار، ہم کیا کر سکتے تھے، ہم تو تھوڑے ہیں یار، خواہ ابو بکر عمر مسلمانوں نے ہمیں گھسیٹ کر کے لائے، ہم تو بے اختیار. بھائی 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 کیا کریں گے، بھائی کیا کریں گے. اس وقت مسلمانوں سے شکایت ہے، خواہ ہمیں گھسیٹ کر کے لایا اور ہمیں پٹوایا. اللہ کے بندوں کس کو سمجھ آ گیا؟ اس وقت شکایت مسلمانوں سے. یہ دو. تیسرا، حل لنا من الامر من امر الحرب شیء نصرۃ،
کیا ہمیں کوئی کیا نصرت ہوگی ہماری؟ کوئی نصرت کی صورت نہیں ہے، کوئی نصرت اور فتح کی صورت، یہاں تو خالص ہم ذلیل ہونے کے لیے آ گئے. کیا کوئی نصرت ہوگی؟ کوئی نصرت نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ یہ 3 مقصد ہے مولانا، خیال کر لینا مولانا. حل لنا من الامر، لنا ثابت کائن و خبر مقدم بنے گا، من الامر حال مقدم بنے گا، شیء سے، من شیء میں من زائدہ یہ مبتدا مؤخر. قل ان الامر کلہ کائن للہ یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ما اس بات کو، لا یبدونہ لک جس کو ظاہر نہیں کرتے. یقولون کہتے ہیں کہ لو کان لنا من امرنا من امر الحرب شیء، اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا تو گھسیٹ کر کے مسلمانوں لائے، ما قتلنا ہونا، یہاں پر عہد میں ہم قتل نہ ہوتے. قل لو کنتم، جواب یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر جس کے لیے لکھا ہوا ہے، اللہ کو علم ہے شہادت جس کے لیے لکھی ہے تو وہ شہید ہوگا، اور جس کے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے. جنگ سے آدمی شہید نہیں ہوتا. خالد بن ولید نے کہا خدا کی قسم میرے جسم میں کوئی جگہ نہیں ہے جس پر دشمن نے چوٹ نہ لگائی ہو. جب مر رہا تھا تو کہنے لگے سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک میں نے ہزاروں کو جہنم میں پہنچایا. آخری تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت نصیب ہو گئی، نہیں ہوئی شہادت، آج بسترے پر مر رہا ہوں. تو اگر جنگ سے کوئی مرتا تو خالد بن ولید کے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک اس دنیا سے چلا گیا. سب کو سبحان اللہ. بڑی تمنا کی ہے اللہ، غازی تو بنا دیا آخر میں شہید بنا دے، غازی تو بنا دیا آخر میں شہید بنا دے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. کیوں قبول نہیں؟ اس لیے کہ حضرت نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ خالد اللہ کی تلوار ہے. اگر خالد کو بفرض المحال کوئی شہید کرتا تو مولانا مودودی کہتا عجیب اللہ کی تلوار تھا، اس کو توڑ دیا کسی کافر نے. اللہ کی تلوار عجیب تھی کہ اس کو کیا کر دیا؟ کسی کافر نے توڑ دیا. اس لیے کہ مولانا مودودی کو اللہ نے مقرر اس لیے کیا کہ وہ صحابہ کی غلطیوں کی مستقل کتاب جمع کر رہا ہے. سمجھے؟ خود کتنے جگہ پر فراڈ کیا اس کا کہیں تذکرہ نہیں. سمجھے؟ خود کتنے ٹائی لگایا اور خود پتلوں پہن کر کے ننگا سر ہو کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سنتوں کو ذبح کر کے داڑھی کو ذبح کرتا تھا. وہ حضرت کو کچھ اس پر کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کسی نے کہا کہ غفر لہو، مولانا مودودی کی مغفرت جو ہے نا غفر لہو سے نکلتا ہے. مفتی اس نے محمود حسن گنگوئی نے کہا غفر لہو سے تاریخ وفات نکلتی ہے یا حل غفر، اے لہو کو حل کر دیا، حل غفر. کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے؟ مولانا مدنی جیسے فقیر انسان، مسکین انسان مولانا مدنی، فرمایا کہ مولانا مودودی زندگی کے سمجھتا منشی مقرر ہوا، صحابہ کی غلطیاں جمع کرتا ہے، صحابہ کی غلطیاں ہے. قل لو کنتم فی بیوتکم بفرض المحال، اگر آپ اپنے گھروں میں ہوتے، لخرج الذین، تو ضرور نکلتے وہ لوگ، الذین کتب علیہم القتل، و قتل سے مراد شہادت جن کے لیے لکھی، وہ ضرور نکل جاتے الی مزاجہم، اپنے قتل گاہوں کی طرف. فرماتے وفعل ذلک، اللہ نے یہ اس لیے کیا لیخزی اللہ، اللہ کے فیصلے کرے، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے اس کو اللہ دیکھ، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اللہ کو، تمہارے دلوں میں جو وساوس اس کو پاک کر دے. واللہ علیم بذات الصدور. ان الذین تولوا منکم، جو تم میں سے جو لوگ پشت پھیر کر کے بھاگے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، التقى الجمعان، یہ یوم کے لیے مضاف الیہ بنے گا، یہ ظرف بنے گا تولوا کے لیے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دن اللہ آپ کو بھلا کرے دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئے، یعنی احد کے اندر یہ ہو گیا. ان لقائس انما استزلهم الشیطان، شیطان نے پھسلایا ان کو، ببعض ما کسبوا، ان کے بعد یہ کہ کرتوتوں کی وجہ سے، اور وہ کرتوت وہی ہے کہ نبی کو مخالفت کی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ساتھ غفور بھی ہے اور حلیم، اور اتنا بردبار ہے کہ لا يعجل بالعقوبت، کہ بر وقت گرفت نہیں کرتا. تو مشو مغرور بر حلم خدا، در گیر سخت گیر مرتنا. چلو چائے پی کر کے فوراً 11 بجے پہنچو.